بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے اس ناول جو بکھرو میں سہارت کی جو ہے قسط نمبر 3 سٹارٹ ہوگی۔ اس سے پہلے 2 قسطیں اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور آج اسی تیسری قسط ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یقیناً آپ لوگ اس ناول کو انجوائے کر رہے ہوگے اور بہت ہی یعنی کہ تھوڑی ہر طرح کی یعنی کہ آپ کو اس میں ملتے ہیں، مذاق بھی ملتا ہے، سیریس میں ملتا ہے، دکھ بھری بھی ملتی ہے، اور کس طرح سے یعنی کہ مشال اور نشال کی زندگی کے اندر کیا کچھ ہوتے ہیں، یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہو۔ تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، یہاں تک ہمارا ہو گیا تھا، اب یہاں سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اوقات تھی ان گلابوں کی، اس نے دھیرے سے دل سے میرے خرگوشی کی۔ نشال کا دل اپنے جذبات کی بے خدمتی پر رویا۔ نشال نے بے دردی سے ٹہنیوں پر لگے پھول نوچ ڈالے، آنکھوں سے سیل رواں جاری ہو گیا۔ پتی پتی وہاں بکھرے ہوئے خود کو تکلیف سے دوچار کر رہی تھی۔ کیوں اس سے بے حس انسان سے محبت؟ اس کا بلکتا ہوا دل اس کا سوال منہ چھپا کر سسکنے لگی۔ تم محبت کے کار نہیں، نفرت کے قابل ہو زعیم اجلال، وہ روتے ہوئے دھیمی آواز میں بڑبڑائی۔ دل درد سے پھٹ رہا تھا، اسے خود پر ترس آ رہا تھا۔ نشال نے اپنی زخمی کلائیں اپنی آنکھوں کے سامنے کی۔ کیا ملا تھا زخم کھا کر؟ کیا ملا تھا اس شخص کو آرزو کر کے؟ وہ خود سے پوچھ رہی تھی۔ کیا ملا محبت سے، خواب کے مسافت سے، وصل کی تمازت سے، روز شب کی ریاضت سے؟ کیا ملا محبت سے؟ ایک ہجر کا صحرا، ایک شام یادوں کی، ایک تھکا ہوا آنسو۔ زمین پر بکھری پتیوں کو بھیگی آنکھوں سے دیکھتی وہ تکلیف زدہ سی اپنی یک طرفہ محبت کا انجام دیکھ رہی تھی۔ تمہارے جشن بہانہ فضول ہے لڑکی، جو تم چاہتی ہو میرے جیتے جی کبھی نہیں ہوگا۔ شازمہ بیگم کی سرد آواز۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، وہ دروازے میں کھڑی سے روتا دیکھ چکی تھی۔ نشال نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ غلط سمجھ رہی ممانی، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ ہوں غلط، تمہارے سارے لچھن میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ میں تمہیں واضح لفظوں میں سمجھا رہی ہوں، میرے بیٹے سے دور رہو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آغا جی اور اکرم صاحب کی پشت پناہی حاصل کر کے اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ اس گھر کی بہو بن جاؤ گی تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ کٹھور پن سے بولتی وہ اس کی آنکھیں نم کر گئی تھی۔ مجھے ایسی کوئی بھول نہیں ہے ممانی، میں بہت اچھے سے جانتی ہوں آپ اور زعیم مجھ سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ نشال بھری آواز میں بولی۔ جب سب جانتی ہو تو پھر کیوں دورے ڈالتی ہو میرے بیٹے پر؟ خود تمہاری ماں عیاشی کی زندگی گزار رہی ہے، تمہیں ہمارے سروں پر چھوڑ کر ہماری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ نفرت سے کہتی وہ اس سے پر اپنی بڑاس نکال رہی تھی۔ نشال کو لگا وہ اس کے جسم پر کوڑے برسا رہی ہے۔ اگر آپ کو مجھ سے اتنے ہی مسئلے تھے آپ جا کر آغا جان سے بات کریں، وہ مجھے گھر سے نکال دیں یا پھر مجھے میری ماں کے پاس بھیج دیں۔ مجھے یہ سب کہنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا آپ کا، کیونکہ آپ کے ہر الفاظ صرف میں روح چھلنی کر سکتے ہیں، مجھے اس گھر سے جانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اپنے آنسو ہلکے میں اتارتے ہوئے بے تاثر لہجے میں بولی۔ شازم بیگم کو اس کے الفاظ آگ لگا گئے۔ بد زبان لڑکی، تمہیں ایک نہ ایک دن اس گھر سے نکلوا کے ہی دم لوں گی۔ میرے گھر میں رہو گی تو اپنے اثرات میری معصوم بیٹی پر بھی ڈالو گی، جیسی ماں ویسی بیٹی، بد کردار۔ وہ اپنی زبان سے زہر اگل رہی تھی۔ نشال کی آنکھوں سے سیلاب امڑنے کو بےتاب تھا۔ نکلو میرے بیٹے کے کمرے سے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اگر تمہاری جوانی نہیں سنبھل رہی نا تو بھاگ جاؤ اپنی ماں کی طرح یہاں سے، مگر میرے گھر رہ کر میرے ہی بیٹے کے ساتھ منہ کالا کرنے کا سوچنا بھی مت۔ ان کے بس نہیں چڑھ رہا تھا وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر دھکے مار کر گھر سے نکال باہر کرے۔ آپ کو جو کہنا ہے مجھے کہیں، میری ماں کو کچھ مت کہیں پلیز۔ نشال نے بھیگی آواز میں کہا۔ پلکوں کی باڑ توڑتے ہوئے آنسو بہت تیزی سے رخسانوں پر بہہ رہے تھے۔ تمہاری ماما جانے کتنی فحش عورتیں مری ہوں گی جس دن وہ پیدا ہوئی، ہماری گھر کی خوشیوں کو کھا کے ڈائن، اور اب تمہیں ہمارے سینے پر مونگ ڈالنے کو چھوڑ رکھا ہے۔ وہ تو جیسے موقع کی تلاش میں تھی نشال انہیں تنہا ملے اور اس پر سینگ بار کرے۔ نشال کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اب کھڑی کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے، نکلو یہاں سے۔ غصے سے کہتی انہوں نے باقاعدہ ہاتھ سے پکڑ کر باہر کو دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑا کر دہلیز سے 2 قدم دور کھڑے زعیم اجلال کے سینے سے لگی۔ وہ جو اپنا وائلٹ واپس آیا تھا وہاں کے الفاظ سن کر اپنی جگہ بہت بن گیا۔ نشال نے نگاہ اٹھا کر دندراتی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ سر آنکھوں سے لب لیجیے شازمہ بیگم کی طرف دیکھ رہا تھا، جسے وہاں دیکھ کر ایک دم بھڑکلا گئی تھی۔ زعیم تم گئے تھے؟ نہیں بیٹا، ان کے لہجے میں فوراً چاشنی بھر آئی تھی۔ زعیم نے ان پر سے نگاہ ہٹا کر روتے ہی نشال کو دیکھا۔ جانے کتنے شکوے گلے رسائیوں کے عذاب تھے جو اس کی غلافی آنکھوں میں چیخ چیخ کر زعیم اجلال کو سنانے کے لیے بےتاب تھے۔ گہرا سانس خارج کرتے ہوئے زعیم نے اپنی نگاہ کا زاویہ بدلا۔ نشال وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ وہ اپنا وائلٹ بھول گیا تھا، میں وہ لینے آیا تھا، زعیم نے سنجیدگی سے کہا۔
शारदा बेगम इस्मा में सर हिलाती ज़हीम के सुर्ख पड़ती आंखों से निगाह चुराती वहां से निकलती चली गई। ज़हीम को लगा कमरे की दीवारों से आग के शोले निकल रहे हैं। पाँव की ठोकर से दरवाजा बंद करते वो बेड की तरफ बढ़ा था। तकिए से अपना वायलेट लेते इसकी निगाह डस्टबिन के पास बिखरे गुलाब की पत्तियों पर पड़ी। इसे याद आया सिर्फ इसने वो गुलदस्ता जोसे में आकर डस्टबिन में फेंक दिया था। ज़हीम को अपनी आंखें जलती हुई महसूस हुई। माँ के जुमले कानों में गूंज रहे थे जो उन्होंने बड़े तनफ्फुर से निशाल से किए थे। जाने क्यों इससे गुस्सा आया, अंदर कहीं आग सी फैल रही थी, मगर क्यों? अचानक इसके जहन में सवाल आया, वो क्यों इतना बुरा महसूस कर रहा है? सही तो कहा था इसकी माँ ने, बदकिरदार ही तो थी निशाल की माँ। वो भी तो इसी औरत को बरदार ही कहता था जो बदकिस्मती से इसकी फूफो थी। आज अगर इसकी सोचों को शाज़मा बेगम के लफ्ज़ों का पहरन दे दिया तो बुरा क्यों लग रहा है ज़हीम इजलाल को? वो उलझन अमेज़ नज़रों से मुसलसल ज़मीन पर बिखरी पत्तियों को घूर रहा था। नहीं, इसे अपनी माँ के अल्फाज बुरे नहीं लगे थे। वो अल्फाज इसे क्यों बुरे लग सकते थे? वो तमाम अल्फाज इसकी सोचों से मुख्तलिफ थोड़ी थे। तो फिर क्या क्या नागवार गुजरा, क्या चीज़ थी जिसे बेचैन कर रही थी? वो लुझता हुआ कमरे में टहलने लगा। क्यों वजूद में गर्दिश करता खून उबल रहा था? क्यों अपनी आंखों में जलन चुभन महसूस कर रहा था? आखिर क्यों? दफ्तन इसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। दूर रोई रोई गुलाफी आंखें तस्वर में नजर आई। इन गुलाफी आंखों का गुलाल बड़ा कर बमेज था। आवाज ज़हीम की उलझन सूरज गई। वो जान चुका था कि इसकी बेचैनी की वजह क्या है, और वजह जान लेने के बाद वो मजीद बेसुकून हो गया था। सालों से खामोश दिल में पहली बार शोर मचाने लगा। ज़हीम ने सख्ती से दिल को डबडाला। बीते हुए दरवाजे की जाने बढ़ा था। दरीज के करीब बिखरे पत्तियों पर इसकी बारी फूटों तरह आई थी। हैंडल पर जमा इसका हाथ सख्त हुआ। जमीन पर देखते हुए बच्चों पर बैठा बेशुमार पत्तियां, कुछ टूटे अधूरे गुलाबों के फूल अपनी बेहरमती पर मातम कराते। हाथ बढ़ाकर चंद पत्तियां इसने अपनी मुट्ठी में ले ली थी। मुट्ठी में मुकीद पत्तियों को मसलते हुए वो जाने क्या महसूस कर रहा था। अगले ही पल हाथ जाते हुए इसने इन पत्तियों के दरमियान जमीन पर एक गुलाब का फूल उठाया और इसे अपने वायलेट में रख लिया। फिर खड़ा हुआ और वायलेट जेब में रख कर कमरे से निकल गया। वो जिस खामोशी से वायलेट लेने आया था इसी खामोशी से चला गया। मियां के कमरे की खिड़की से दो आंखों ने इसकी गाड़ी को फारूकी हाउस का गेट क्रॉस करते देखा था। निशार की आंखों से दो बेमौल मोती इसके रुखसाना पर लटक गए। ये मेरा सफ़र है नहीं मुत्तसिल, मेरे अजनबी, मेरे आशना, मेरे बेखबर। यहाँ हर कदम पे है बख्शितें, यहाँ सांस सांस में हार हैं। तेरी सर्द मेहरी व बेरुही के हजारों तीर जहर बुझे जो जिगर के रूह के पार हैं। मेरा बस नहीं कि पलट सकूं किसी मोड़ पर, कुछ पल को वो रुक कर भी सोच लो। तुझे जज्बे दिल से पुकारूं, तुझे दूर जाने से रोक लूं, तुझे अपने दिल की तमाम रंग हसीन जज्बे खुलूस पर जो अमानत मेरे पास हैं बस एक ही बात सौंप लूं। फिर क्या करूं तेरी ज़ात से मेरी ज़ात तक। ये सफ़र नहीं मुख्तसर, ये मेरा सफ़र है नहीं मुख्तसर। निशाल के लब धीरे से फड़फड़ाए थे। निशाल बेटी, तुम कब तक यूं ही बर्दाश्त करती रहोगी? फारूकी साहब आगा जान को बता क्यों नहीं देती? शारमा बहू तुम्हें यूं बारहा इज्जत बेइज्जत करती हैं। भी अम्मा ने नरमी से इसकी बात सुलाते हुए कहा। वह इनके बेड पर इनके पास लेट चुकी थी। वह बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी इसके बालों में अपने नरम ज़हीफ उंगलियां चला रही थी। इनको बताने से क्या होगा अम्मा भी? इनका शुगर बढ़ जाएगी, सांस फूलने लगेगी तो नुकसान किसका होगा? मेरा आगा जान मजीद बूढ़े हो जाएंगे अम्मा भी। वो मजीद बीमार होंगे तो नुकसान तो मेरा ही होगा ना। ममानी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीम आंखों से मुस्कुराती हुई निशाल ने पुरस्मर्दीद से कहा। अम्मा भी अफसरदा हुई। ज़हीम बाबा ने तो बहू को कुछ नहीं कहा? अम्मा भी ने आज से पूछा। निशाल रोती हुई सीधी हुई इन्हीं के पास आई थी जब भी शाज़मा बेगम या ज़हीम से अपनी नफरत के मार मारते थे। वो अम्मा भी के नरम आलचस तले ही अपनी पनाह करती थी। आज भी वो इन्हीं के पास आई थी और साथ बात हरूफ व हरूफ इन्हें बता दी। अम्मा भी के सवाल पर निशाल के रबों पर फीकी सी मुस्कुराहट दर आई। वो क्यों कहेंगे मैं इनकी हूँ ही कौन? और फिर वो हुआ इनको भी तो यही लगता है कि मेरी माँ गुनहगार है। अम्मा भी क्या मोहब्बत इतना ही बड़ा गुनाह है कि मोहब्बत के पीछे भागने वाले शख्स गुनहगार ठहरता है? वही आंखों से इन्हें देखती हुई पूछ रही थी जिनके लबों पर इसका सवाल बन सुनकर एक गहरी मुस्कुराहट करने लगी। मोहब्बत गुनाह नहीं मेरी बच्ची। मोहब्बत तो बड़ा खूबसूरत नरम व मुलायम जज्बा है जो पत्थर से पत्थर शख्स को भी पिघला कर रख देते हैं। मोहब्बत करना किसी को चाहना गुनाह नहीं, मगर इस चाहत में गलत कदम उठाना गुनाह है। मोहब्बत पाक हो तो आब हयात होती है, नापाक हो जाए तो गुनाह की धूप में मर जाती है। वहाँ बी ने ठहर ठहर कर कहते हुए इसकी हैरान आंखों में झांका। मोहब्बत नापाक कैसे हो जाती है? वो ना समझी से बुझे। अम्मा बी की आंखें इसके सवाल पर हैरान होने लगी। जब दो नामहरमों की मोहब्बत के नाम पर एक दूसरे से रात की तारीख में मिलते हैं
جب ایک بیٹی اپنی باپ کی عزت کا جنازہ نکال کر رات کے سٹان میں گھر سے باہر قدم نکال لیتی ہے تو اس کی محبت ناباک ہو جاتی ہے۔ پھر محبت نہیں بچتی، صرف بدنامی بچتی ہے، بیزتی بچتی ہے۔ پھر اس کا مقدر ذلت بنتی ہے۔ محبت اور چپکے سے اپنے پر سمیٹ کر نوک دوگ یار ہو جاتی ہے۔ ایسی بیٹی اپنی خاندان کو خون کے آنسو رلا دیتی ہے اور پھر ساری زندگی خود بھی روتی ہے، تڑپتی ہے۔ پھر اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ بیٹی محبت کو پانے کے لیے جب غلط طریقے کا کار اپنایا جائے تو محبت گناہ بن جاتی ہے، ایسا گناہ جو خاص طور پر عورت سے زندگی بھر حساب لیتا ہے۔ وہ محبت پانے کے لیے نکلتی ہے مگر اپنی عزت بھی کھو بیٹھتی ہے۔ بولتے بولتے ان کا گلا رون گیا، پر وہ در پردہ اس کی ماں کی کہانی سنا رہی تھی۔ ایسی کہانی وہ بچپن سے سنتی آ رہی تھی، وہ کہانی جو سناتے سناتے اماں بھی ہمیشہ رو پڑتی تھی۔ نشال کی آنکھیں بھی اماں بھی کی آنکھوں کے ساتھ بھیگ رہی تھی۔ تو کیا محبت کے نام پر گھر سے بھاگ جانے والی لڑکی بدکردار ہوتی ہے؟ اماں بھی وہ بڑی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ اماں کے اپنی ماں کے لیے لفظ بدکردار سننا اس کے لیے ہمیشہ سے ذہنناک رہا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی ماں سے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ گھر سے بھاگنے والی لڑکی بدکردار نہیں، بے وقوف ہوتی ہے بیٹی۔ حیا، کردار، شرم، یہ چیزیں تو اس میں کٹ کٹ کر بری ہوتی ہیں۔ وہ بدکردار نہیں تھی، بہت معصوم تھی وہ، اور اسی معصومیت کو فائدہ اٹھایا تمہارے باپ نے۔ وہ کھوئی کھوئی سی بول رہی تھی۔ جب آپ کو پتا ہے کہ میرے ماما بے قصور ہیں، وہ بدکردار نہیں، تو شازمہ ممانی کی کیوں نہیں بتاتی اماں بھی؟ انہیں کہیں نہ جا کر کہ میری ماما معصوم ہے، بے وقوف تھی۔ آپ سمجھائیں نہ جا کر زین کو، بتائیں انہیں بھی کہ میری ماما بدکردار نہیں ہے۔ اماں بھی مجھ سے زین کی نفرت برداشت نہیں ہوتی، میرا دل پھٹتا ہے جب وہ میری ماما کے نام پر اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ مجھے بہت درد ہوتا ہے اماں بھی کہتے ہوئے وہ ان کی گود میں مجھ پا سک رہی تھی۔ دل کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ اماں بھی نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتے اس کے سر تھپتھپایا۔ میں مر جاؤں گی اماں بھی، یہ دردناک درد ناقابل برداشت ہے۔ میری روح پر ابارے پڑ چکے ہیں، زخم ناسور بنتے جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میرے لیے تو کہیں جائے پناہ نہیں اماں بھی۔ میں سانسوں کو بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھکنے لگی ہوں۔ میں مر کیوں نہیں جاتی اماں بھی، میں مر کیوں نہیں جاتی؟ تڑپ پر بولتی ہوئی ان کا چہرہ دل چیر رہی تھی، اس کی سسکیاں ان کو ضیر سے دوچار کر رہی تھی۔ بس میری بچی، بس کرو، اللہ بڑا رحم و کریم ہے، وہ تمہارے سب درچن دے لے گا، ساری آزمائشیں ختم کر دے گا۔ مت رو، اللہ پر یقین رکھو، اس کی گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ اسے اپنے سینے سے لگاتے وہ خود بھی روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ نشال کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آج پھر شازمہ بیگم نے اس کی روح پر لگے گاؤ ادھیڑ ڈالے تھے۔ کافی کا باپ اڑاتا کپ ہاتھ میں لیے وہ ہاتھ سے پردہ ہٹا کر باہر لان کا منظر دیکھ رہی تھی۔ لان کیا تھا؟ وال باؤنڈری کے ساتھ تھوڑا سا گر ایسی ایریا تھا جہاں پڑی چیئرز پر اکثر شام میں بیٹھ کر وہ اور فریحہ بیگم چائے پیا کرتے تھے۔ دیوار سے لپٹے سبزے تجکلی بیلوں کی صورت میں حسین لگ رہے تھے۔ مشال نے کافی کا سب لیتے ہوئے افق کی جانب دیکھا۔ سورج اپنی چھپ دکھا کر چھپ چکا تھا۔ صبح کے 11 بجے ہی شام کے 5 بجے کا منظر تھا۔ فریحہ بیگم نے اسے پاکستان جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ اس بات کو لے کر بہت خوش تھی۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ سامیہ کو یہ خوشخبری نہیں دے پائی۔ مشال کو بس نہیں چڑھ رہا تھا وقت کو پر لگا کر دے اور خود اٹھ کر اس گھر سے زوال بیگ سے دور ہو جائے۔ وہ دل میں مرسم ادارہ کر چکی تھی، وہ پاکستان جائے گی تو اپنے نانا اور ماموں سے ضرور مل کے آئے گی۔ حالانکہ فریحہ بیگم نے اسے ایسا نہ کرنے کا وعدہ لے چکی تھی۔ وعدہ توڑنے کی بات سوچتے ہوئے ہولے سے تھوڑا سا مسکرائی۔ تبھی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ موبائل کی چیخ و پکار سن کر مشال پلٹی اور بیڈ پر پڑا موبائل اٹھا کر نظروں کے سامنے کیا۔ سامیہ کا کال تھی۔ مشال نے کال ریسیو کر کے کان سے لگا لیا۔ وہ چلتی ہوئی واپس ونڈو کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آج پھر نہیں آئی نہ تم؟ لڑکی پکا اس بار تم فیل ہونے والی ہے۔ اس کی کال ریسیو ہوتی ہی دوسری جانب سے بول پڑی۔ اس کی بات سن کر مشال کے ہونٹوں میں مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم میرے فیل ہونے کی فکر مت کرو، کیونکہ مجھے پاس ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں، کہتے ہوئے مشال ہولے سے ہنس دی۔ کیوں، تم بھی میری طرح شادی کروا رہی ہو کیا؟ سامیہ نے اسے چھڑا۔ مشال خلاف معمول کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کی شفاف ہنسی کی آواز سن کر اس کے کمرے سے باہر سے گزرتا زوار اپنی جگہ رک گیا۔ اس نے گردن گھما کر اطراف میں فریحہ بیگم کی غیر موجودگی کا یقین پکا کیا، پھر دبے پاؤں اس کے کمرے میں چلا، جبکہ اس کی موجودگی سے بے خبر مشال اب سامیہ سے کہہ رہی تھی، نہیں نہیں، میں شادی نہیں کر رہی، البتہ تمہاری شادی میں پاکستان ضرور آ رہی ہوں، ایگزام کے فوراً بعد تمہارے ساتھ۔ بولتے ہوئے اس کی آواز میں کھنک تھی۔ زوار کے لبوں پر استریہ مسکراہٹ پھیلی۔ کیا واقعی تمہاری مدد مان گی؟ مشال کی بات سن کر سامیہ بردوشی سے بولی، ظاہر سی بات ہے، انہوں نے مجھے اجازت دے دی، ورنہ ان کی رضامندی کے بغیر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ مشال نے ہنستے ہوئے کہا، اوہو، میں بھی کہوں محترمہ آج اتنی چہک کیوں رہی ہے؟ وہ تو اب پتہ چلا کہ دلی مراد برائی ہے میڈم کی، سامیہ کھلکھلاتے ہوئے بولی۔
مشال کی لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تمہیں کال پر ہی پتہ چل گیا کہ میں چہک رہی ہوں، کافی دور شناسا ہو تم۔ مشال نے مزاح کیا۔ اس کی الماری سے ٹیک لگاتے زوار بھی ایک بڑے سکون سے اس کے سامنے سے گفتگو سن رہا تھا۔ دور شناس نہیں، قریب شناس میڈم، گزرے سالوں میں تم اتنا جان چکی ہوں کہ تمہارے تو مسکرانے بھی ٹیکس لگتے ہیں، اور آج تو باقاعدہ دان نکل رہے ہیں۔ ہائے کاش تمہیں ہنستے ہوئے دیکھ پاتی۔ سامیہ نے آہ بھرا۔ مشال ایک بار پھر ہنسی۔ ہاں میں سچی بہت خوش ہوں، شاید آج تک اتنی دلی خوشی کبھی محسوس نہیں کی میں نے۔ اور رہی بات مجھے ہنسنے دیکھنے کی تو بے فکر رہو، جب میں تمہارے ساتھ پاکستان جاؤں گی نا تو فلائٹ میں کھلکھلا ٹیک لگاتی ہوئی جاؤں گی، پھر جی بھر کے دیکھ لینا۔ وہ ہجوری سے کہہ رہی تھی۔ زوار کی برداشت کی ختم ہو گئی، اس لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ سرد سے اس کی جانب بڑھا۔ آہٹ پا کر مشال نے فوراً پلٹ لی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی زوار نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھپٹ کر کال ڈسکنیکٹ کی، موبائل بیڈ کی طرف اچھلا دیا۔ مشال کی آنکھوں میں پل میں خوف اترا۔ اس نے ارسانوں پر زوار بیگ کی طرف دیکھا، پھر تیزی سے کمرے سے کھلے دروازے کی طرف بڑھی۔ زوار نے اس کی کلائی پکڑ کے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ مشال کے ہاتھ میں موجود کافی کا کپ زمین بوس ہو گیا اور چھنک کی آواز پیدا کی۔ چھوڑیں مجھے ماما ماما، کانپتی ہوئی مشال نے فریحہ بیگم کو پکارا۔ زوار نے حسرت سے اسے دیوار سے لگا کر ہونٹوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا۔ شور نہیں، تمہاری ماں گھر پہ نہیں، اس لیے اپنی انرجی ویسٹ مت کرو۔ اس کی ہرنی جیسی ہوزدہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے درستی سے بولا۔ مشال فڑفڑا کے رہ گئی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی تم؟ بہت خوش ہو آج پاکستان جاؤ گی، مجھ سے بھاگنا چاہتی ہو؟ وہ حباست سے ہنستے ہوئے اسے پوچھ رہا تھا۔ مشال کی آنکھوں میں نیویں اترنے لگی۔ مجھ سے بچنا اتنا آسان نہیں ڈارلنگ، وہ وقت دور نہیں جب میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ہونٹوں سے ہنسی چھین لوں گا، زندگی بھر کے لیے آنسو کو تمہارا مقدر بنا دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ نفرت سے کہہ رہا تھا۔ اس کی لہجے کی سختی اور آنکھوں میں شیطانیت نے مشال کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ وہ بیقینی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتا خوف دیکھ کر وہ کمینگی سے مسکرایا۔ ہاں ڈارلنگ ہاں، بہت جلد بہت جلد، اس نے دھیمی آواز میں سر پھونکا۔ مشال نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی منہ سے سختی سے جمع ہاتھ ہٹا کر زوار نے ایک اطمینان بھری نگاہ اس کے روتے ہوئے چہرے پر ڈالی تھی، پھر گنگناتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مشال وہیں بیٹھتی چلی گئی، دل خوف کے مارے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آنسو تیزی سے اس کی گال بھگو رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں، کب اور کیسے زوار بیگ کی نگاہ بدل گئی تھی، کہاں اس سے خطا ہوئی تھی، وہ جو یوں اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ مشال کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اب کیسے بچاؤں گی وہ خود کے شیطان سے، سوچ سوچ کر اس کا دماغ درد کر رہا تھا۔ زوار کے لفظ میں کوئی امام نہیں تھا، کچھ الٹا پھیر نہیں تھا۔ بہت جلد کا مطلب کیا تھا؟ سوچ کر ہی مشال نے روح کانپ اٹھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہیں دور، بہت دور زمین کے ساتوں تلے میں جا کر کہیں چھپ جائے۔ آنسو صاف کر کے وہ کھڑی ہوئی اور سرے سے آگے بڑھ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ اگر زوار بیگ نے اسے دھمکی دی تھی تو وہ اسے پوری کرنے میں بھی ہمت رکھتا تھا۔ مشال کے لیے اس کی شکنجے سے بچنا بہت مشکل تھا۔ بیڈ پر سمٹ کر بیٹھتے ہوئے سوچ تیزی سے اس کے ذہن میں آئی تھی، جو وہ یہی تھی کہ وہ فریحہ بیگم کو سب کچھ بتا دے۔ کم از کم پاکستان جانے تک تو وہ شاید محفوظ رہے۔ ہاں وہ فریحہ بیگم کو سب بتا دے گی۔ مشال نے دل ہی دل میں مصمم ارادہ کیا۔ اپنی فل فرنشڈ فلیٹ کے بیڈ روم میں صوفے پر لیٹنے کے انداز میں وہ بیٹھا سگریٹ کی کش لے کے رہا تھا۔ 5 سال پہلے اس نے سی ایس ایس کر کے ایس پی کا چارج سنبھالا تھا، پھر محض 3 سالوں میں اپنی بہترین کارکردگی واسطے وہ ایس پی کے عہدے پر فائز ہو چکا تھا۔ وہ 2 سال پہلے تو وہ فاروقی ہاؤس میں ہی رہائش پذیر تھا، مگر بڑے عہدے کے ساتھ ہی ذمہ داریاں بھی بے اضافہ ہوا اور مصروفیات میں بھی۔ پچھلے 2 سالوں سے اس کی پوسٹنگ شہر سے دور یہاں کے قریبی علاقے میں ہوئی تھی۔ رات کی تاریکی میں اس کے پورے فلیٹ میں وہ تھا اور اس کی تنہائی۔ اسے اپنے سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا، مگر کوئی پین کلر لینے کے بجائے وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ آقا جان اور رقم صاحب کی پشت پناہی حاصل کر کے تم اگر یہ سمجھ رہی ہو کہ اس گھر کی بہو بن جاؤ گی تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ امو جان کی تلخ تنفل بھرے دل کو چیرتی آواز۔ زین نے ایک بل کو اپنی سلگتی ہوئی آنکھیں موند لی۔ دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی، کہیں دور سا درد سا جاگ رہا تھا، وہی درد جو ہمیشہ گھر سے آنے کے بعد وہ پچھلے 2 سالوں سے اس بند کمرے میں محسوس کرتا تھا۔ میں بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ آپ اور زین مجھ سے شدید نفرت کرتے ہیں، بیگی مطرف آزاد۔ درد بھری آواز۔ زین نے بے چینی ہو کر آنکھیں کھولی۔ سلگتی ہوئی سگریٹ اس کی انگلیاں جلا گئی تھی۔ ایش ٹرے میں وہ راکھ ہوتی سگریٹ مسل کر اس نے ایک اور سگریٹ جلائی۔ اندر کی آگ مزید پھیل رہی تھی۔ کیوں سوچ رہا تھا وہ اس قدر؟ ضرورت ہی کیا تھی سوچنے کی؟ اس نے خود کو ڈپٹا کر، مگر ڈانٹ ڈپٹ کچھ کام نہیں آ رہی تھی۔ دل جانے کیوں آئے ضد لگا رہا تھا۔ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اب کھڑی کھڑی یہ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، نکلو یہاں سے۔ امو جان نے اسے دھکا دیا تھا۔ زین نے بے بس ہوتے اپنے سینہ مسلا۔ اس کا نرم وجود اس کے سینے کا سہارا لے کانپ رہا تھا۔ نشاز زین کے لبوں سے اس کا نام ادا ہوا، بے تعبیر میں اضافہ ہوا۔
اگلے ہی پل اس کا ہاتھ میکانی انداز میں موبائل کی اسکرین پر حرکت کر رہا تھا۔ نمبر ڈائل کر کے اس نے فون کان سے لگایا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ بیل ہو رہی تھی مگر کال ریسیو نہیں کی گئی۔ وہ فون کان سے لگائے بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا۔ کثرت سے سگریٹ نوشی کرنے کے باعث اس کے حواس چھچھا رہے تھے۔ چہرے کی رنگت حد سے زیادہ سر ہو رہی تھی۔ کھوئے کھوئے سے صاف سنبھلتے ہوئے فون کے اسپیکر سے بڑھتی آواز پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ نیند میں ڈوبی باری ہوتی آواز۔ اس کا گلا بیٹھا ہوا لگ رہا تھا۔ شاید وہ بہت زیادہ روتی رہی۔ ہیلو ہیلو بول رہی تھی مگر زعیم خاموش تھا۔ زعیم کا کوئی جواب نہ پا کر کچھ دیر کو خاموشی چھا گئی۔ زعیم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ تبھی نشال دھیمی آواز میں بڑبڑائی، زعیم آپ ہیں؟ اس کو یوں پہچان لینے پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ فون کان سے ہٹا کر اس نے حیرت سے اسکرین پر ڈائل ہوا نمبر دیکھا۔ نمبر اس کے موبائل میں سیو نہیں تھا۔ اس نے خود ڈائل کیا تھا۔ زعیم نے لہو رنگ ہوتی آنکھوں سے موبائل کی اسکرین کو پکڑا۔ اسپیکر سے ابھرتی آواز، ہیلو ہیلو زعیم۔ نشال کی شدید لہر اس کے رگ و روح میں سرایت کر گئی۔ کب یاد ہوا تھا اسے وہ نمبر؟ کیسے اس کے ذہن میں محفوظ ہوا اور کیوں لایا اس نے نشال الوی کا نمبر؟ آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہوئے اس نے غصے میں آ کر ہاتھ میں پکڑا موبائل سامنے دیوار پر پوری قوت سے دے مارا۔ ہاتھوں میں سرک کر اس زمین کو گھوننے لگے۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ؟ زعیم اجلال نے اسے اس وقت کال کیوں کی؟ کیا وہ اسے یاد کر رہا تھا یا وہ اسے سوچ کر بے چین ہو رہا تھا؟ کیا اب سکون مل گیا تھا یا اب اقرار آ گیا تھا؟ سوالات کی بچھار تھی جن سے زعیم کا دم گھٹنے لگا۔ زعیم نے ایک نظر زمین پر ٹوٹے ہوئے موبائل کو دیکھا جس میں نشال کی آواز آنا بند ہو چکی تھی، مگر اسے یوں لگ رہا تھا کہ آواز پورے کمرے میں گونج رہی ہے۔ ایک بار پھر وہ سلک رہا تھا، اذیت سے دوچار تھا، اس لیے تو وہ گھر نہیں جاتا تھا کہ واپس آ کر وہ اپنے حواس کھونے لگتا تھا، نئے سرے سے تکلیفوں سے آشنا ہونے لگتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نشال الوی اس کے لیے کیا ہے، مگر وہ سب جاننے کے باوجود صرف ایک حقیقت مانتا تھا، صرف ایک سچ جانتا تھا، اور ہر بات خود کو اسی حقیقت سے روشنا کراتا تھا کہ اسے نشال الوی سے نفرت ہے، صرف نفرت، شدید نفرت۔ آج پھر خود کو یاد دہانی کروا رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج پھر اس کا دل اس سب کے درمیان خاموش رہا۔ شاید یہ بھی دل کی ناراضگی کا ایک انداز تھا کہ جب اس کی دہائیاں سنی نہ جائیں تو وہ منہ مسور کر بس دھڑکتا رہے۔ اسے یقین تھا وہ زعیم اجلال ہی تھا۔ وہ کچھ بولا نہیں، آواز نہیں سنی تھی اس نے، مگر پھر بھی نشال الوی کو یقین تھا کہ رات کے آخری پہر اسے کال کرنے والا کوئی اور نہیں زعیم اجلال ہی تھا۔ وہ رات سے کتنی بار موبائل دیکھ چکی تھی مگر دوبارہ اس نمبر سے کوئی کال نہیں آئی۔ خود سے کال کرنے کی غلطی نشال ہرگز نہیں کی۔ مبادلہ سچ میں زعیم اجلال ہی ہوتا اور اس کی کال کرنے پر اس کو ڈپٹ دیتا۔ موبائل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے گھماتے ہوئے کمرے میں ٹہل رہی تھی، اندازے میں بے چینی گن رہی تھی۔ تو میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ محترمہ جلے پیر کی پلی کی طرح کمرے میں چکر کاٹ رہی ہوگی، وہی ہوا نا؟ بائی کو گئے ابھی 2 دن بھی نہیں ہوئے اور نشال بی بی کوئی بے چینیاں پیدا ہو چکی ہیں، ملیحہ کہتے ہوئے زرہام اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ملیحہ مسکراتے ہوئے پیچھے سے آئی تھی اور نشال نے لب بیچتے ہوئے غصے سے زرہام کی چرم دیکھا۔ تو یونیورسٹی سے اتنی جلدی واپس کیوں آ جاتی ہو؟ اور اگر آ ہی جاتے ہو تو اپنے کمرے میں بیٹھ کر تھوڑا پڑھا لیا کرو، ڈاکٹر نہ صحیح کمپاؤنڈر تو بن ہی جاؤ گے شاید۔ ایک لفظ چبا چبا کر بولتی وہ زرہام کو کہہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ تم ہر وقت جلے توے پر کیوں بیٹھی رہتی ہو؟ کہتے ہوئے اس کے بیڈ پر دب سے بیٹھ کے انداز چلانے والا تھا۔ نشال نے منہ گھسوڑتے ہوئے رائڈنگ چیئر کے پاس چیئر گھسیٹ کر ملیحہ کے سامنے کی اور سر کو خم دیتی مسکراتے ہوئے چیئر پر بیٹھ گئی۔ میں تو وے پر نہیں بیٹھی تھی کوئی، تم ہر وقت جلے پر نمک چھڑکتے رہتے ہو۔ اس کی قریب میں بیڈ پر بیٹھتے ہوئے نشال نے بےساہی سے کہا، اب کیا ہوا ہے جو یہ سڑے ہوئے ٹماٹر جیسا منہ بنایا ہوا ہے؟ اس کی وجہ بتاؤ تم۔ زرہام نے سنجیدگی سے کہا۔ نشال نے اس کے سڑے ہوئے ٹماٹر کہنے پر اس سے گھورا، کیسے قسم سے حقیقت بتا رہی ہوں، تمہارا تمیز نام کی چیز سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ پورے 2 سال بڑی ہوں میں تم سے، مگر مجال ہے جو تم کبھی تمیز اور ادب کے دائرے میں رہ کے بات کر لو مجھ سے؟ نشال نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ بدلے میں زرہام نے اپنے سفید دانتوں کی نمائش کروائی۔ لو تم کیا شکوہ کر رہی ہو یار، اس نے کبھی میری عزت نہیں کی، تمہاری کیا حق کرے گا؟ ہنستے ہوئے ملیحہ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ زرہام نے ابرو اچھلایا، مصنوعی کالر اکڑے، اور اگر میری تعریف کر کے تو سکون مل گیا ہے تو وہ اپنا مسئلہ بتا دے مادام۔ زرہام نے مسکراتے ہوئے نشال سے کہا۔ نشال نے باری باری ان دونوں بہن بھائی کی جانب دیکھا، پھر اپنا موبائل سے کال لسٹ اوپن کر کے زرہام کے سامنے کی۔ رات کے 2:30 بجے اس نمبر سے کال آئی تھی، آئی گیس تمہارے بھائی نے کال کی تھی۔ نشال نے آہستگی سے کہنے پر ملیحہ چھٹ چیئر سے اتری اور ان دونوں کے درمیان گھس بیٹھی تھی۔ آہستہ موبائل نشال کے ہاتھ سے چھپٹ لیا، آنکھیں سکڑ کر موبائل کی اسکرین پر نظر آتے نمبر کو دیکھا۔ یہ بھائی کا نمبر نہیں ہے، ملیحہ نے جیسے کوئی انوکھی فرمائش تھی۔
یہ تو مجھے ہی پتہ ہے کہ زعیم کا نمبر نہیں ہے، بٹ میں نے کہا نا آئی گیس کہ اس نمبر سے زعیم نے کال کی تھی۔ نشال نے جلاتے ہوئے کہا، یو آر ناٹ گیٹ گیسٹنگ، یہ تم نہیں کہا ہے نا؟ ملیحہ نے اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے کہا۔ نشان کی باتوں پہ بس سب نے لب کچا لی۔ محبت میں یہ کام بھی آنا ہے، رانگ نمبر بھی رائٹ نمبر لگنے لگا۔ زرام نے مصنوعی آہ بھرتے ہوئے اسے چھیڑا۔ نشان نے فونحال نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میں کہہ رہی ہوں نا، مجھے ڈپلی فیل ہوا کہ کال پر زعیم ہے۔ نشان نے زنج ہوتے ہوئے کہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے غلط فہمی ہوئی ہے۔ اچھا کیا کہہ رہے تھے وہ جناب جنہیں تم میرے بائک سمجھ رہی ہو؟ ملیحہ نے سنجیدگی سے کہا، کچھ بھی نہیں۔ نشان نے نگاہ جھکا کر بولا، کیا مطلب کچھ نہیں؟ زعیم نے سیدھے ہوتے پوچھا۔ مطلب کچھ بولے نہیں، بس سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ نشال کو یہ کہتے ہوئے اپنا آپ بے حد بیوقوفانہ لگا۔ اپنے پاگل پن پر اس کی آنکھیں نیم ہونے لگی۔ ماشاء اللہ، ہائے رے محبت، یہ تیرے رنگ افون کالباں سانسوں کی آواز بھی آنے لگی، اور ہماری شہری نے اندازہ لگا لیا کہ وہ سانسیں زعیم بھائی کی ہیں۔ زرام نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ ملیحہ بھی تاثر سے نشال کی طرف دیکھا جو اپنے آنسو پینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تم زرام بہت ہی ڈیش آدمی ہو، پتہ کرنے کے بجائے یہ کس کا نمبر ہے، الٹا میرے زخموں پر نمک چڑھ رہے ہو۔ نشان نے پھر آواز نکالی، اس کی بھیگی بلکہ دیکھ زرام نے اپنی ٹون بدلی۔ اف لڑکی، تمہیں 100 بار کہا ہے کہ تم ٹینشن مت لیا کرو، یار پکا پرامس، بائی نہیں کریں گے نا تو میں کر لوں گا تم سے شادی، سچی۔ اور لو، ہر بار کی کہی بات آج پھر دہرائی پڑی۔ میں بائی سے زیادہ ہینڈسم ہوں یار، بائی تو ایویں ہی سیاہ فام لگتے ہیں۔ وہ غیر سنجیدگی سے نان اسٹاپ بولے جا رہا تھا۔ ملیحہ اس کی باتوں کو خوب سمجھتی تھی، اس لیے مسکراتی ہوئی چپ چاپ ان دونوں کو دیکھتی رہی، جبکہ نشال ہمیشہ کی طرح اس کی پوری بات سن کر تب گئی، آنکھوں میں آنسو لیے اپنی جگہ جلال اتر آیا۔ سیاہ فام ہوگی تم، تمہارے بچے، تمہارے پوتے سمجھے تم، سین تو بہت پیارے ہیں، اور جو ہے نا جیسے ہیں مجھے ویسے ہی اچھے لگتے ہیں، تمہاری سفید چمڑی ویسے بھی مجھے تو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، لڑکی ہی لگتی ہو قسم سے، وہ چرانے والے انداز میں بولی تھی۔ زعیم کی گندی رنگت کو زرام نے بالکل سیاہ فام سے تشبیہ دی تھی۔ نشال کی یوں زعیم کے ساتھ دینے پر زرام کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، مگر وہ باز نہ آیا۔ تمہارے کہنے کیا ہوتے ہیں، جانے کتنی ہی لڑکیاں مجھے دیکھ کر آہیں بھرتی ہیں، تمہارا تو ٹیسٹ ہی خراب ہے، زرام نے کہتے ہوئے اس سے منہ چڑھایا۔ نشال نے غصے سے لال پیلی ہونے لگی، آنکھوں کی اندھی ہوگی وہ سب لڑکیاں۔ نشال نے ٹکر توڑ جواب دیا، نہیں خیر، وہ تو تم ہی ہو نا، جیسے یہ ہینڈسم نوجوان لڑکی لگتا ہے، وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، کہاں چپ رہنے والا تھا۔ ملیحہ ان دونوں کی بحث سے زنج ہونے لگی، خدادار بس کرو تم دونوں۔ نشال کو کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر ملیحہ چلائی، اور زرغام تم کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتے؟ ملیحہ نے زرغام کو ڈپتے سے انداز میں کہا، سنجیدہ بہت مشکل کام ہے یار۔ اس نے مسرحوں کی طرح آنکھیں ٹپٹپائی، اتنی معصومیت سے جواب لیا کرنا چاہتے ہوئے بھی ملیحہ اور نشال کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بندر ہو تم پورے۔ نشال نے ہنستے ہوئے اس کی پیٹھ پر دھمکا جوڑا۔ وہ کھلکھلا کر مسکرائے، شکر ہے چڑیل بھی مسکرائی، وہ ہوشتری سے کہہ گیا۔ لفظ چڑیل پر نشال نے اس سے گھورا پھر ہنس دی۔ اس کی ہنسی میں زرام اور ملیحہ کیسی بھی شامل تھی۔ ابھی تو میں چڑیل لگ رہی ہوں نا بیٹا، تم تھوڑا صبر کرو ذرا، لڑکی تو تمہارے لیے میں نے ہی ڈھونڈنی ہے، سارے بدلے ایک کی دفعہ پورے کروں گی، چڑیل ڈھونڈوں گی تمہارے لیے، چڑیل۔ نشال نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دھمکی دی، ہاں تمہیں اس مشقت سے بچا لوں گا میں، اپنے لیے تو میں خود ہی کوئی چاند سی دلہن ڈھونڈ لوں گا، زرام نے اطمینان سے کہا۔ ملیحہ اس کی آواز پر مسکرائی، چاند؟ ہاں چاند جیسی یعنی داغدار، کیونکہ چاند میں تو داغ ہوتا ہے، روانگی میں جو منہ میں آیا بول گئی۔ ملیحہ نے اس کی بات پر اسے سخت نظروں سے توڑا، اللہ نہ کرے نشال، کیا الٹا سیدھا بول رہی ہو؟ ملیحہ کو مذاق میں بھی اس کی بات اچھی نہیں لگی، مگر نشال فی الحال شرمندہ ہونے والی نہیں تھی، اس نے خود ہی تو کہا ہے کہ چاند جیسی ڈھونڈے گا۔ نشال نے مسکراتے ہوئے زرغام کی طرف دیکھا، بالکل جیسے چاند میں ہی ڈھونڈوں گا، اور داغوں کی کوئی فکر نہیں مجھے، چاند کے داغ ہی تو اسے خوبصورت بناتے ہیں، خود ہی سوچو بھلا داغوں کے بغیر چاند کتنا پھیکا پھیکا سا لگے گا، بالکل تم جیسا، سنجیدگی سے کہتے ہو۔ آخر میں وہ پھر شعر ہوا۔ ملیحہ اس کی زندہ دلی پر دھیرے سے مسکرائی، اوکے پھر میں گیس کرتی ہوں کہ تمہاری بیوی کے چہرے پر کہاں کہاں داغ۔ اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ ملیحہ نے اسے ٹوکا، نشال اٹس انف، مت بولو، ویٹ آر یو اگین گیسنگ۔ ملیحہ نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے جیسے اس سے بس کرنے کا اشارہ کیا۔ زرام مسلسل مسکرا رہا تھا، مجھے چپ کروا دو تم، جب یہ مجھے تنگ کرتا ہے تب تو چپ کر کے بیٹھی رہتی ہو تم۔ نشال فوراً ہو گئی، زرام نے بے ساختہ کی لگائی، اوہو اسے جو گیس کرنا ہے کر لینے دو ملیحہ، اس کی گیس کرنے کے کیا ہوتے ہیں؟ ایک چکنی مسکراہٹ لبوں پر سجا، وہ پھر سے نشال کو چڑھا تھا۔ ملیحہ نے بے بسی سے اپنا سر تھام لیا، ماما وہ انہیں پکارتے ہوئے ان کے کمرے میں آئی، جب انہیں پیکنگ کرتے دیکھ کر ایک پل کو چونکی، یہ کیا ہے، اب کہیں جا رہی ہیں؟ نشال نے حیرت سے پوچھا، وہ چھوٹے سے بیگ میں اپنے چند جوڑے رکھ رہی تھی۔ نشال کو آتا دیکھ اس کی طرف متوجہ، 3-4 دنوں کے لیے تمہارے بابا کے ساتھ
मास्टर जा रही हूँ, इन्होंने दमी आवाज़ में बताया। मिशाल को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। वो जा रही थी तो मिशाल तन्हा दीवार के साथ घर पर रहेगी? इसी सोच ने इसका दिल धड़काया। मगर मम्मा, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी, और आप क्यों जा रही हैं? वो हकीकतन परेशान हो चुकी थी। क्या मतलब है तुम्हारे बगैर कैसे? तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो मेरी जान, बड़ी हो चुकी है माशाल्लाह। यही घर में रहना, अपनी फ्रेंड को बुला लेना। वैसे भी 2 दिन बाद तुम्हारे फाइनल एग्जाम शुरू हो रहे हैं, इनकी तैयारी करना। नरमी से कहते अरशद साहब के चंद जोड़े बैग में रख रही थी। मिशाल की आंखें इनकी पूरी बात सुनकर डबडबा गई। मगर आप जा क्यों रही हैं? पूछते हुए रो पड़ी। फरीहा बेगम के यूं रो पड़ने पर बैग छोड़कर सिपाही। मिशाल, क्या बात है मेरी जान? चंद दिनों की तो बात है, और मैं जाना नहीं चाहती थी, मगर तुम्हारे बाबा के क्लोज फ्रेंड की बेटी की शादी है, इसलिए जाना ज़रूरी है। मैं कोशिश करूंगी 3 दिन में ही वापस आ जाऊं। इसके सर पर बहते आंसू साफ करते हुए वो नरमी से कह रही थी। मिशाल ने रोते हुए नफे में सर हिलाया। मम्मा नहीं, प्लीज़ आप मत जाइए, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं, मत जाएं प्लीज़। अपने कपवाते हाथों से इसने इनके हाथ थामते हुए जाइए आवाज़ में बोली। फरीहा बेगम को इसके डर झिझक की समझ नहीं आ रही थी। इन्होंने इसे बेड पर बिठाया, खुद भी इसके पास बैठ गई। इधर देखो मेरी तरफ, क्या बात, कोई डर रही हो इतना? मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? इसकी थोड़ी छूती हुई मोहब्बत से पूछ रही थी। मिर्शाल ने हरसान होकर कमरे के खुले दरवाजे की तरफ देखकर, कहीं ज़वार तो आसपास मौजूद नहीं, मगर इनके कमरे के बाहर कोई नहीं था। ज़वार भी शायद घर पर ही था। मम्मा, वो जावी भाई और उनके दोस्त वो ठीक लड़के नहीं हैं, मुझे इनसे बहुत डरने लगने लगा है। इनके इरादे ठीक नहीं है। बार बार दरवाजे की तरफ देखती, रोती हुई बोलती, इनके सर पर बम फोड़ चुकी थी। विशाल इनके लब फड़फड़ाई। मैं सच कह रही हूँ मम्मा, जावी भाई, बल्कि इन्हें तो भाई कहना भी गलत, भाई की तौहीन है। इनकी निगाह बदल चुकी है। मम्मा आप प्लीज़ मत जाएं, या फिर मुझे अपने साथ ही ले जाएं प्लीज़, विशाल ने डरते हुए कहा। भंग बैठी फरीहा बेगम जब तक इसकी जानब देख रही थी, जैसे इन्हें इसकी बात पर यकीन ना हो। मामा आप सुन रही हैं? मिशाल ने कंधा हिलाया। वो होश में आई, फौरन हाथ बढ़ा के सिखलाई देखने लगी। कब कब से महसूस हो रहा है तुम्हें ऐसा? मुझे बताओ मिशाल, कुछ किया तो नहीं इसने तुम्हारे साथ? कुछ कहा तो नहीं? वो उसके लिसान को छूते हुए बेताबी से पूछ रही थी। वैसे छू रही थी जैसे इन्हें शक हो कि जवान ने मिशाल को छुआ है। नहीं ममा, अभी तक तो अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाए, मगर आप चली गई तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे ममा, वो मुझे दागदार कर देंगे। उसे सकते हुए उनकी सीने से लगी। फरिया बेगम के दिल पर हाथ पड़ा था। मैं से कुछ नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी, इसकी पीठ सिलाते हुए खोए खोए आवाज़ संभालते हुए कह रही थी। अपने बाप का क्या तुम नहीं भुगतोगी मेरी जान, कभी नहीं। वो धीमी आवाज़ में बड़बड़ाई। आंसू बहुत तेजी से इनकी आंखों में उगड़ थे। मिशाल इनका सहारा पाकर कदरे भर सुकून हो गई थी, मगर बेवकूफ़ ये नहीं जानती थी कि वो जिस सहारे को पाकर मुतमईन हो रही है, वो सहारा किस कदर कमज़ोर व ज़ईफ़ है। कितनी बार कहा है खुद पर कंट्रोल कर लिया करो, मगर ना जी, यहाँ कोई मीठी चीज़ नजर आए फ़ौरन टूट पड़ते हैं, पहले जैसे कभी ना मिली हो। इनके पास बैठी हुई इन्हें टपक रही थी, आंखों में मोटे मोटे आंसू चमक रहे थे। आगा जान अब्दुर्रहमान फारूकी इसका लाल बलूच चेहरा देख कर मुस्कुराए। आज शाम वो अपने दोस्तों से मिलकर वापस आई तो किचन में पानी पीने चले गए थे, बस फिर पानी पीने के बजाय फ्रिज में रखे हुए रसगुल्लों से भरी पूरी प्लेट पर हाथ साफ कर लिया था इन्होंने। और नतीजे में इनकी शुगर इतनी बढ़ गई थी कि अकरम साहब के अस्पताल से जल्दी वापस आना पड़ा, और अब गहरी रात होते तक इन सब अपने कमरों में चले गए थे, मगर वो जरहाम इनके पास ही बैठे हुए थे। ये दांतों की नमाज करवाने से कुछ नहीं होगा, समझिए आप। अगर आपकी तबीयत सही समझी ना तो होती तो फिर देखते आप मैं क्या करती। वो हरवार गुस्से में थी। अगर तबीयत नहीं संभली ही नहीं होती तो भला मैं कुछ भी कैसे देख पाता, इन्होंने करते हुए कहा। मजीद तब भी सरगम आज खिलाफ मामूल संजीदा हैरत अंगेज बाजे थी कि वो खामोश भी था, और वरना सूरत हाल में भी वो इसकी लंबी जबान कभी नहीं निकलती थी। बता रही हूँ आगा जान, अगर आपको कुछ हुआ ना तो एक कब्र मेरी भी बनेगी कब्रिस्तान में, अकेले नहीं जाने दूंगी आपको। गुस्से से कहकर फुट फुट कर रो दी। आगा जान सीधे होकर बैठे। सरगम ने अपनी सुर्ख पड़ती आंखें झुका दी। ओहो, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, ना ही मैं अभी चंद सालों तक होने वाले हैं लाडी। अभी तो मैंने ज़ईम और ज़रहाम की, तुम्हारी और मरीज़ की शादी भी करनी है, इतनी जल्दी नहीं मरने वाला मैं, इसे अपने सीने से लगाते हुए हंसते हुए कह रहे थे। निशाल और शिद्दत से रो दी। ज़रहाम चुपचाप बैठा ज़मीन को घूर रहा था। आप ही तो मेरा हौसले हैं आगा जान, आप ही तो मेरी हिम्मत है। अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी निशाल टूट कर बिखर जाएगी आगा जान, बिखर जाएगी। इनके सीने से लगी वो बुराई हुई आवाज़ में कह रही थी। ज़रहाम ने अपने लब भेजे। वो भी आज अब्दुर्रहमान फारूकी की बिगड़ती हुई हालत देखकर परेशान हो गया था। अरे कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं होने वाला मुझे, और तुम्हारे मामू तो डॉक्टर भूलता जा रहा है अब। ये मेरा पोता बनेगा ना डॉक्टर, तो बस फिर मेरी शुगर को मारे भगाएगा, फिर मैं अपने पोते को भी परपोते भी खिलाऊंगा।
नरमी से मुस्कुराते हुए उन्होंने हवा छोटे जरगाम को छड़ा। जरगाम ने हफ्की से इनकी जानब देखा, जबकि इनकी बातों निशान रोते हंसती। बस बन गया ये डॉक्टर, हमेशा की तरह इस बार भी वो कहने बाज नहीं आई। निशाल के कहने पर सरगाम के लबों पर भी मुस्कुराहट बिखरी। तुम तो हमेशा मुझसे और मेरी जहाना से जल्दी ही रहना, बस अपने मिजाज के खिलाफ जाकर वो आखिर कब तक चुप रह सकता था। फौरन बोल पड़ा, तुमसे तो मेरी जूती भी नहीं जलती। आए बड़े डॉक्टर, इसे मुँह चढ़ाने तो निशाल ने जवाबी करवाई की, हाय तुम्हारी जूती नहीं जलती, क्योंकि तुम जो जलती हो वो भी पूरी की पूरी। आगा जी को आंख मारते हुए ऊपर सुकून सा बोले, जबकि आगा जान अब इत्मीनान से बैठ कर उनसे टेक लगाए बैठे थे। इनकी जो नोक जोक से लुत्फानंदोज हो रहे थे, यही तो वो चाहते थे। फजूल की खुशफहमी है, निशान ने सर झुटकते हुए जैसे इसका मजाक उड़ाया था। आगा जान की होठों पर मुस्कुराहट बिखरी। तुम दोनों अभी कुछ देर पहले मुझसे लेकर परेशान थे शायद। अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए आगा जान ने संजीदगी का लबादा ओढ़ते हुए पूछा। सरगाम, जो निशाल की बात का जवाब देने के लिए मुंह खोल रहा था, आगा जान की बात सुनकर एक पल को चुप कर गया। इसको यूं चुप होता देख निशाल खिलखिलाकर हंसती। अगले ही पल इसकी हंसी में आगा जान और सरगाम की हंसी भी शामिल थी। तभी आगा जान के मोबाइल पर रिंग हुई। सरगाम ने साइड टेबल से इनका मोबाइल उठाकर दिया। सरगाम के लबों की मुस्कुराहट गहरी होती गई, आंखों में शरारत चमक उठी। आपके बड़े पोते को हवाई सिग्नल मिल गए हैं, शायद आपकी तबीयत नासाज है, कॉल आ रही है जनाब की। मुस्कुराते हुए लहजे में आगा जान को बताते हुए इसने फोन इनकी तरफ बढ़ाया और शरीर निगाहों से निशाल को देखा, जिसके चेहरे पर ज़ईम का नाम सुनकर एक रंग आकर गुजर गया। आगा जान ने फ़ोन जरगाम के हाथ से लेकर कॉल रिसीव की और फ़ोन कान से लगा लिया। फिर कुछ सोचकर लाउड स्पीकर ऑन कर लिया। जरगाम और निशाल के लबों पर मुस्कुराहट ढल गई। अस्सलाम वालेकुम आगा जान, इसकी बारीक दिलकश आवाज़ सुन के स्पीकर से उभरी थी। निशाल नजरें झुकाकर अपने हाथों को बोलने लगी, वालेकुम सलाम, कैसे हो? आगा जान ने बोलते हुए अपनी आवाज़ को खत्म इम्कान शाश विशाल रखने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस आपकी तरफ से दिल परेशान हो रहा था, बहुत याद आ रही थी आपकी, तो सोचा आपसे बात कर लो। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? ठहर के बोलते हुए अपनी दिली परेशानी इन्हें बता गया। लहजे में इनके लिए फिक्र थी। अब्दुर्रहमान साहब को इस पर टूट कर प्यार आया। वो इनसे दूर था, मगर दिल इनकी तबीयत खराबी की खबर पा गया था। एसपी साहब अपनी औलाद से बात करते हुए कौन डिस्टर्ब होता है? इन्होंने इसकी आवाज़ का हर बात पर बुरा मानते हुए इसे चोट की। दूसरी तरफ उनकी हफ्की बड़ी आवाज़ सुनकर होले से ऐसा था, दिल मोह लेने वाली हंसी जिसने निशाल का दिल धड़काया था। जिस टाइम मैंने आपको कॉल की ली, इस टाइम तो सब ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप यकीनन आज अभी तक सोए नहीं, वरना आपने नींद में होते तो ज़रूर डिस्टर्ब हो जाते। वो धीमे लहजे में बोलते इन्हें मुस्कुराने में मजबूर कर गया। जरगाम ने एक नज़र निशाल को देखा, जिसके लबों पर धीमी मुस्कुराहट थी। जरगाम ने मुस्कुरा दिया, मेरी एक बात याद रखना मेरे शहजिन को आपसे मोहब्बत होती है ना, इनको कभी इनको कभी भी याद करो, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। और जिनको आपसे मोहब्बत नहीं होगी ना, आप इन्हें बर वक्त भी याद करोगे ना, तब भी वो डिस्टर्ब होंगे। और मेरा जो मामला है वो पहले ही वाला है, मुझे अपने बच्चों से मोहब्बत है। तो तुम आपको की छोड़ो, अगर आपसे 2 घंटे बाद भी कॉल करोगे और अगरचे मैं गहरी नींद में भी हूँ तब भी डिस्टर्ब नहीं होगा, कभी नहीं, समझे? संजीदगी से कहते हुए आखिर में मुस्कुराते। जराम ने इनकी बात पर एक अबरू उछाकर ने दाद देती नजरों से देखा, जबकि दूसरी जानब इनकी बात सुनकर ज़हीम जलाल एक पल को खामोश हो गया। सॉरी, आई एम सॉरी आगा जान। थोड़ी देर बाद इसकी शर्मिंदगी सी आवाज़ उभरी। आगा जान हौले से मुस्कुरा दी, एक सूरत में तुम्हारी सॉरी कबूल करूँगा। निशाल की तरफ देखते हुए ने कहा, आंखों में शरारत थी। निशाल के लिए अपनी मुस्कुराहट दबाना मुश्किल होने लगा। कैसी सूरत? दूसरी जानब वो भी शायद मुस्कुराया था, लहजा मुस्कुराता हुआ था। मिलने आ जाओ, बैठ ग्राउंड से टेक लगाते उन्होंने सुकून से कहा। दूसरी जानब से ही टेक लगाकर हंसा, मुझे उम्मीद थी कि माफ़ी की एक ही ज़रूरत होगी, मगर मेरे प्यारे आगा जान, अभी तो मुझे यहाँ आए हुए हफ्ता भी नहीं हुआ, आप फिर से वापसी की फरमाइश कर रहे हैं। यकीनन आज मूड में था, तभी इतने नरम अंदाज में बात कर रहा था। बेटा जी, आपके साथ भी बहुत कच्चे हैं, शायद आपको फारूकी हाउस से गए। इन्होंने बात दूरी छोड़कर निशाल की जानब सवाली नजरों से देखा। दो हाथों की उंगली और लबों की बेआवाज़ हरकत से इन्हें बताने लगी, हाँ तो मैं कह रहा था कि आपको फारूकी हाउस से ये पूरे 10 दिन 1.5 घंटे 28 मिनट और शायद 17 सेकंड हो चुके हैं। निशाल के इशारों को समझते हुए इन्होंने दोनों के साथ साथ सेकंडों तक का हिसाब दे दिया। दूसरे जादम सही के केक बैठा होता था, जबकि आज इसके केक सुनकर निशाल और जागाम से झटके लग रहे थे। सच सच बताएं, आपके पास कौन बैठा हुआ है? किससे पूछकर बताया है आपने? अपनी हंसी रोकते हुए वह कदरे संजीदगी से पूछ रहा था। आगा जान क्यों मुंह बसोड़ा जैसे वो सामने ही बैठा हो, जबकि जरगाम ने ज़हीम की इस कदर अक्लमंदी पर कंधे छाते हुए निशाल की जानब देखा, जो अब आगा जान का जवाब सुनने की बेताबी से मुंतज़िर थी।
کر دی نا پولیس والوں جیسی بات، یعنی کہ حد ہوگی، تم اپنے دادا پر شک کر رہے ہو، اب تو بکی والی ناراضگی ہوگی بیٹا۔ اوکے آؤ گے تو مانوں گا، آغا جان نے آواز میں خفگی سموتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، لیکن زعیم کی آواز ابری۔ اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی، عبدالرحمن فاروق نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ان کے لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ ارے یہ کیا آپ نے آغا جان کو پریشان ہو رہے ہوں گے ساری رات، اور یہ موبائل بھی آف کر دیا ہے آپ؟ یا اللہ کیسے دادے ہیں آپ آغا جان، وہ کال کریں گے آپ کو۔ ان کی ساری کارروائی دیکھتے نشال بولتی رہے گی مگر وہ موبائل آف کر چکے تھے۔ نشال نے خفگی سے ان کی جانب دیکھا جبکہ زرگاں پرسکون سے مسکراتے ہوئے آغا جان کا مسکراتا چہرہ دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ ان کی تدبیر سمجھ چکا تھا۔ آپ دیکھنا کیسے بھاگتا ہوا آئے گا۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سکون سے بولے۔ زعیم علیحہ سے کہہ کر یہ تھے کہ 15 دن بعد آئیں گے، مگر آپ نے دیکھیے کیا رات کے 2 بجے انہیں پریشان کر دیا۔ نشال نے کے اندر اندازے میں زعیم کے لیے فکر تھی۔ ہو جانے دو پریشان، ابھی 15 دنوں میں 5 دن باقی ہیں، اور 5 دن بہت ہوتے ہیں۔ اچھا ہے، پریشان ہوگا تو جلدی آ جائے گا نالائق، بڑا افسر لگا ہے نا۔ وہ گھر والوں کو اپنی شکل دکھانے میں ترسا رکھا ہے اس نے۔ آ لینے دو ذرا، اس بار علاج کر کے ہی بھیجوں گا، انہوں نے اطمینان سے نشال کی بات کا جواب دیا۔ آقا جان کی لہجے میں زعیم کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی۔ نشال ان کی شکل دیکھتی رہ گئی جبکہ زرگام گنگناتا ہوا آقا جان کو آنکھ سے اشارے کرتے وہاں سے نکلا چلے گیا۔ جاؤ بھائی تم بھی اپنے کمرے میں جاؤ، نیند آ رہی مجھے، ٹانگیں پھیلاتے ہوئے انہوں نے بے نیازی سے کہا۔ نشال خفا ہو کر ان کے پاس سے اٹھی اور تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے آنے کی خوشی میں دل بلبلیں اچھل رہا تھا مگر دوسری جانب اس کی بے چینی کا سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ لوگ ڈرتے ہیں کان چیہوں پر، ہم سی گنگی کتاب کون پڑھے؟ وہ پول کی پانی میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھی ہوئی پرسکون اپنے موبائل پر گیم کھیل رہی تھی۔ پورے گھر میں اکیلی تھی، مقبول پٹ میں مطمئن، اس کے چہرے پر درد خوف کا شعبہ تک نہیں تھا۔ فریحہ بیگم آج صبح ہی اکشر بے کے ساتھ برگم کے لیے جو روانہ ہو چکی تھی، اور جس چیز نے مشال کو پرسکون کر رکھا وہ تھی زوار بے کی غیر موجودگی۔ مشال مطمئن تھی کیونکہ فریحہ بیگم زوار کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ فریحہ بیگم نے ارشد بیگ سے کیا کہا ہے، انہوں نے زوار کو کیسے رضامند کیا، بس وہ اتنا جانتی تھی کہ زوار بیگ ان کے ساتھ ہی برمنگھم جا چکا تھا۔ دوسری بات جس کی وجہ سے اس کے دل میں کوئی ڈر خوف نہیں تھا، کل صبح فریحہ بیگم کی واپسی تھی۔ 3 دن کا پروگرام کینسل کر کے وہ ایک ہی دن میں واپسی کا وعدہ کر گئی تھی۔ سو مشال مزے میں تھی۔ کچھ دیر بعد موبائل پر گیم کھیلنے کے بعد کمرے میں آ گئی۔ شام کے سائے اپنے پر پھیلا چکے تھے۔ موبائل کو چارجنگ میں لگا کر کچن میں چلی آئی۔ 30 منٹ کی مشقت کے بعد اپنے لیے ڈنر تیار کر چکی تھی۔ شام ڈھلنے کا خوبصورت منظر اس کی گلاس وال سے اپنے کمرے میں آ کر دیکھا۔ کچھ دیر تک آسمان پر پھیلی رات کی سیاہی دیکھتی رہی، پھر کچن میں آ کر تیار شدہ ڈنر کیا۔ برتن دھو کے اسٹینڈ پر رکھ کر وہ واپس اپنے روم میں آ گئی۔ کل اس کا پہلا پیپر تھا جس کی تیاری وہ کر چکی تھی۔ پرسوں جب اس نے فریحہ بیگم سے بات کی تھی تب اسے لگ رہا تھا اگر فریحہ بیگم چلے گی تو شاید پیپر کی تیاری نہیں کر پائے گی، کیونکہ فریحہ بیگم اور راشد بیگ نے پرسوں شام میں ہی برمنگھم جانے کے لیے نکلا تھا۔ مگر وشال کی باتیں سن کر فریحہ بیگم نے جانے ارشد بیگ سے کیا بہانہ بنایا کہ وہ صرف ولیمہ اٹینڈ کرنے پر رضامند ہو گئے تھے۔ اس لیے آج صبح ہی وہ تینوں اپنی گاڑی میں برمنگھم روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر نوٹس پر نگاہیں دوڑا کر سونے کے لیے لیٹ کی۔ موسم جانے کا بنگڑی لی کہ تیز ہوا کے ساتھ بہت تیز بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ گھٹا گپ اندھیرا اس پر منتصر بڑھتی بارش، رات کی تاریکی اپنے عروج پہ تھی مگر بارش کی گرج چمک سے بے خبر وہ کمبل میں سکڑی سمٹی لیٹی ہوئی تھی، ورنہ اگر وہ جاگ رہی ہوتی یقیناً گہری رات کی اس حسین بارش کا منظر ضرور دیکھتی۔ وشال کی آنکھیں گہری نیند کے اثر خرابے ہوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ یکدم پورے کمرے میں روشنی گل کر دی، شاید مین سوئچ آف کر دیا گیا تھا، نتیجے اسی کمرے میں جلا واحد لائٹ بلب بھی بجھ گیا۔ وشال نازک وجود اپنے ساتھ بہنے والی قیامت سے انجان بے خبر سا پڑا تھا۔ اس کی بند پڑی پلکوں پر اترتے ہوئے سہانے خواب ایک عجیب سے احساس کے زیر اثر ٹوٹے۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی بہت بارشیں اس پر آ بیٹھی ہو۔ مشال کو نیند میں ہی سانس لینا دشوار ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر کروٹ بدلنی چاہی مگر اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم مفلوج ہو گیا ہو۔ اس کی چھٹی حس بیدار ہو رہی تھی مگر اسے سننے کا گمان ہے شاید وہ سب خواب ہی محسوس کر رہی ہے، مگر اگر یہ خواب تھا تو بہت جان لیوا تھا۔ خواب توڑ کے تو اس نے گھبرا کر پلکیں واق کی کوشش کی مگر پلکوں پر بھی کچھ بوجھ سا تھا، کسی کی گرم سانسوں کی تپش سے اپنے چہرے پر گردن پر شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ لمحے کے ہزاروں حصے میں اس کے حواس بیدار ہوئے۔ کچی نیند کے ہمار سے بھری ہوتی آنکھیں پوری کھولتے ہوئے کمرے میں پھیلے اندھیرے کی پرواہ کیے بنا خود پر جھک کے اس مرد کو بچانے کی کوشش کی جس کا مقصد کا ادرک مشال کو اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت سے ہوا تھا۔ اس کا نازک دل کا بڑا زاوی بائی اس کے لب پھڑپڑائے تھے۔
آنکھیں پانی بڑھ گئی۔ بنا وقت ضائع کی اس نے اپنی پوری جان لگا کر زوار بیگ کو دھکا دیا اور بیڈ سے نیچے اتر کر دندہ دندہ دروازے کی طرف بھاگی۔ بیڈ پر گرا زوار اس سے بھی زیادہ پھرتی سے اٹھا اور اس کے پیچھے لپکا، جو دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی زمین پر میز سے ٹکرا کر زمین پر گر گئی۔ ایک بار پھر ایک لگاتے ہوئے زوار نے زمین سے اٹھتی مشال کو جا لیا۔ مشال کی سانسیں رکنے لگی، مارے خوف کے اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ ارے ارے، اتنی جلدی کیا ہے میری جان؟ یوں بھاگو گی تو میری پیاس مزید بڑھاؤ گی۔ او نتیجن تم جانتی ہو کہ میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ اس کی گمن میں سختی سے بازو مائل کرتے ہوئے لائٹر کی روشنی میں اس کے واپس بیڈ پر لے آیا، جبکہ وہ اس کی گرفت سے نکلے بری طرح مچل رہی تھی۔ تم مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ بے بس تھی، اس لیے نہیں دکھا سکتی تھی، اس لیے روتے ہوئے کھڑکھڑائی تھی۔ زوار بیگ اسی سسکی نظر انداز کرتا دوبارہ اس پر جھکا۔ نہیں نہیں، پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے مشال نے خود سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ کمرہ تو تمہارا ہے، جانا تو مجھے چاہیے یہاں سے۔ اینڈ ڈونٹ وری سویٹ ہارٹ، میں ابھی جاؤں گا تمہارے کمرے سے، مگر تمہارے اس خوبصورت چہرے پر سیاہی ملنے کے بعد۔ اس کے چہرے پر ہاتھ ہے تو نفرت سے گویا۔ مشال نے اس کا چہرہ نوچنے کی کوشش کی، جسے ناکام بناتے ہوئے زوار نے اس کی حرکت کرتے دونوں ہاتھوں کو سختی سے اپنی مضبوط مٹھیوں میں قید کرتے ہوئے اس کے بازو بیڈ کی سطح سے لگا دی۔ مشال کا دل ڈوبنے لگا، ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ایسے مت کریں، مجھ پر رحم کریں ذرا اور بھائی پلیز مجھے۔ آنسو کی ازمائش کا باعث مشال سے بولا نہیں جا رہا تھا، وہ بری طرح لگ رہی تھی۔ مقابل انسان نہیں شیطان تھا۔ رحم تو ہی کر رہا ہوں، تم مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو تو کم از کم مجھے اتنا تو کرنا چاہیے تمہارے لیے کہ تمہیں ایک رات کا ہی ساتھ بخش دوں۔ زوار کی باری آواز میں شفافیت تھی، گرفت میں شدت۔ مشال بری طرح چلائی، نہیں کرتی میں تم سے محبت، چھوڑو مجھے ذلیل انسان، چھوڑ دو مجھے۔ وہ چیختی ہوئی ہاتھ پار مارنے لگی، کوشش کرنے لگی، میں کامیاب نہ ہوئی۔ زوار پر کوئی اثر نہ ہوتا وہ چلانے لگی، ماما ماما کہاں ہیں آپ؟ پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ بچوں کی طرح بلک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، مگر اس گھر میں مشال کو بھی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا، اور جو تھا وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے وجود کی پوچھیں اڑا رہا تھا۔ تمہاری بد کردار ماں خود کو نہیں بچا سکی تو تمہیں مجھ سے کیا حق بچائے گی؟ اس کی کان میں سرگوشی کرتا وہ درندے کی انتہا کو چھو رہا تھا، جبکہ بری طرح روتی تڑپتی مشال اپنے نہال ہو رہی تھی۔ ماما اوپری زور لگا کر چیخی تھی، گلے میں خراش پڑ گئی، مگر وہ فریحہ بیگم کو پکارتی رہی۔ اتنی اذیت تو اسے اس روز بھی محسوس نہیں ہوئی تھی جب زوار بیگ نے اسے ٹھنڈے پانی میں ڈبویا تھا۔ اس دن وہ موت سے بچنے کے لیے زوار کے سینے سے لگی تھی، اور آج وہ زوار سے بچنے کے لیے موت کو گلے لگانا چاہتی تھی۔ اسے برباد کر کے اب پرسکون سا بیڈ کی کراؤن سے ٹیک لگائے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ وہ اس کی سسکیاں کراہوں کو انجوائے کر رہا تھا، دل میں کہیں سکون سے اتر رہا تھا اسے تڑپتا بلکتا ہوا دیکھ کر۔ سویٹ ہارٹ، کیوں نہ لائٹس آن کر لو جائے؟ مجھے یقین ہے مجھے اپنے اس قدر قریب دیکھ کر تمہیں بہت اچھا فیل ہوگا۔ اندھیرے میں سگریٹ کی کش لگاتے اور لائٹر کی روشنی مشال کا رویا ڈال چہرہ دکھ رہا تھا۔ زوار کی بات پر اس نے سرس سے زمین پر پڑا کمبل لینے کی کوشش کی، آنکھوں میں خوف ہوتا تھا، اس میں خود کو تباہ برباد دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ ابھی رات باقی ہے جانور، سلگتی ہوئی سگریٹ اس کے کان کے لوب پر مسلتے ہوئے دوبارہ اس کے قریب آیا تھا۔ کان پر جلن محسوس کرتے اس کی چیخ نکل گئی، رو رو کے اس کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ اس سے حواس کھوتی مشال نے ایک بار پھر مزاحمت کی کوشش کی، مگر باقی کوششوں کی طرح اس کی یہ کوشش بھی بیکار گئی۔ وہ ہزار کوششوں کے بعد بھی خود کو برباد ہونے سے نہیں بچا رہی تھی۔ فتح کے نشے میں چور شیطان ساری رات اس کے وجود کو بکھیرتا رہا، بدنصیب ٹوٹتی چلے گی۔ اس برباد کر کے بھی زوار بیگ کو سکون نہیں ملا۔ تب سلگتی سگریٹ اس سے پہلے کہ اس کے بائیں رخسار پر اپنے نام کا پہلا زیڈ گن کر کے ڈالا، پھر سراہی دار شفاف گردن پر چمکتا تل مٹانے کی بڑی بے دردی سے گردن پر بھی زیڈ لکھ ڈالا، اور ادے منہ ہوتی مشال اس بار کوئی مزاحمت نہیں کر پائی، بس بند ہوتی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ تکلیف شدید تھی مگر اسے احساس نہیں تھا، جسم پر زخم ہو رہے تھے، روح لہو لہان ہو چکی۔ صبح کی روشنی پھیلنے سے پہلے وہ اس کا جسم اور روح داغدار کر کے جا چکا تھا۔ زوار بیگ ایک اور نشہ ٹرائی کر چکا تھا، مگر مشال جتنے جی مر چکی تھی۔ وہ جا چکا تھا، ہاں وہ جا چکا تھا، مگر اپنا کہا پورا کر گیا تھا۔ وہ چلا گیا، مگر اس کے شفاف چہرے پر سیاہی ملنے کے بعد بڑی دلیری کا مظاہرہ کر گیا تھا کہ اس کے رخسار اور گردن پر اپنے نشان چھوڑ گیا۔ اسے کسی کا خوف نہیں تھا، فریحہ بیگم کو تو بالکل بھی نہیں۔ شک و شبہ کی کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں تھی اس نے۔ وہ چاہتا تھا کہ جب فریحہ بیگم مشال کا حشر دیکھیں تو انہیں زوار بیگ سے خوف محسوس ہو۔ ہاں وہ انہیں بے بس دیکھنا چاہتا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ مشال کو اپنی نفرت کا نشانہ بنا کر اس نے فریحہ بیگم کو چیلنج کیا تھا کہ وہ جو کر سکتی ہے کرے، اور وہ کہاں کچھ کر سکتی تھی، کچھ بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بیڈ پر پڑی مشال کی ساخت وجود میں زندگی کی کوئی رمق نہیں باقی تھی۔
یہ کیا کر رہے ہیں آپ آغا جان؟ زعیم نے اس کی بات سن کر قدر ناگواری سے کہا۔ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کی آواز دھیمی رہے۔ کمرے میں موجود تینوں نفیس اس ناگواری کو بہت سمجھ رہے تھے۔ اتنی کوئی انہونی بات نہیں کہہ دی میں نے، آغا جان نے نرمی سے کہا۔ اس معاملے میں نرمی برتنا لازمی تھا۔ شازمہ بیگم بڑے ضبط سے بیٹھی ہوئی تھی، وہ جانتی تھی کہ زعیم خود ہی آغا جان کو انکار کر دے گا، اس لیے وہ خاموش تھی۔ میرے لیے آپ کی اس خواہش کی تکمیل مانگنا ناممکن ہے آغا جان، زعیم نے نگاہ جھکا کر آہستگی سے کہا۔ عبدالرحمن فاروقی کی بوڑھی آنکھوں میں ویرانی اتر آئی۔ اکرم صاحب کو زعیم کی خودسری پر افسوس ہوا تھا، مگر وہ خاموش تھے۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے زعیم؟ شادی پھر نشال؟ آغا جان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نشال کا ٹھکرایا جانا انہیں تکلیف سے دوچار کر رہا تھا، کیا آپ نہیں جانتے؟ ضبط سے لاگ پڑتی آنکھیں ایک پل کو بند کر کے وہ بولا تھا، کہہ کر اس نے آغا جان کو دیکھا۔ اس بلا وجہ کی نفرت کو دل میں سموئے کب تک اس معصوم کو اذیت سے دوچار کرتے رہو گے؟ عبدالرحمن نے قدرے غصے سے کہا، بلا وجہ کی نفرت ہے یہ؟ زعیم کی آواز میں اشتعال تھا۔ جو بھی ہوا اس میں نشال کا کیا قصور تھا بیٹا؟ اکرم صاحب نے آہستگی سے زعیم کے پچھانے کے بل میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں اس کے ماں باپ کا تو ہے نا، میں اسے ساری زندگی کے لیے اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا چاچو، زعیم نے درشگی سے کہا۔ اکرم صاحب نے زندگی بھر باپ کا پیار سمیٹتے رہنے کے باوجود اس نے انہیں ہمیشہ چاچو ہی کہا تھا۔ زعیم کے الفاظ شازمہ بیگم کو پرسکون کر رہے تھے۔ تو یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے، نشال سے شادی نہیں کرو گے تم، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ میری خواہش ہے؟ آغا جان نے مغور اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا۔ زعیم نے ایک پل کے لیے لب بھیجے، معذرت کے ساتھ، مگر آغا جان میں بحث کی بات نہیں۔ نگاہ چڑھاتے ہوئے اس نے آہستگی سے کہا۔ شازمہ بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ کھلنے کو مچل گئی۔ اکرم صاحب نے بے افسردگی سے گردن جھکائی۔ ٹھیک ہے، اپنی پسند بتا دو پھر۔ اگلے ہفتے حمزہ، شازمہ کا بھانجا اور ملیحہ کا منگتر جرمنی سے واپس آ رہا ہے۔ ملیحہ کی شادی کے لیے میں 1 مہینے بعد کی ڈیٹ دے رہا ہوں تمہاری خالہ کو۔ میں چاہتا ہوں ملیحہ کے ساتھ تمہاری بھی شادی کر دی جائے، آغا جان نے سنجیدگی سے کہا۔ زعیم کا دل آغا جان کی مان جانے پر اداس ہوا، مگر اگلی ہی پل زعیم دل کو ڈپٹ رہا تھا۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ نشال کے لیے کوئی لڑکا ڈھونڈ لیں، ملیحہ اور نشال کی ایک ساتھ ہی شادی کر دیں، میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں۔ دل کو اپنے قدموں سے کچل کر اس نے سپاٹ انداز میں چہرہ بے تاثر تھا۔ میں تمہاری ہر بات نہیں مانوں گا زعیم، 30 برس کے ہو چکے ہو تم، تمہاری عمر میں 2 بچوں کا باپ تھا میں، اور تم ہو گئے۔ بات کرتے کرتے شدید اشتعال میں آگے چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شازمہ کو درمیان میں بولنا پڑا، اگر وہ ابھی نہیں چاہتا تو زبردستی مت کریں نا بابا جان، ابھی آپ نشال کے لیے کوئی اچھا سا۔ اکرم صاحب نے ان کی بات کاٹ دی۔ آپ خاموش رہیں شازمہ، آغا جان کی غصے سے پیش نظر وہ ان کی بات کاٹنے میں مجبور ہو گئے۔ مت روکو اکرم، زعیم کا اس کا بیٹا ہے، بولنے کا حق رکھتی ہے یہ، آغا جان نے زفریہ کہا۔ زعیم نے بے چینی سے بدلا، لیکن بہو تمہیں جو کہنا ہے، جو بولنا ہے، اپنے بیٹے کے بارے میں بولو، نشال کی فکر کرنے کے لیے ابھی میں زندہ ہوں۔ آغا جان نے دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں انہیں باور کروایا تھا کہ نشال سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ عبدالرحمن صاحب کی بات پر وہ منہ بسوڑ کر رہ گئی۔ اگر میں نے انکار کر دیا تو آپ یوں ناراض ہو جائیں گے مجھ سے؟ انہیں رخ موڑتا بیٹھا دیکھ زعیم نے قدرے نرمی سے پوچھا۔ آغا جان نے سلگتی نگاہ اس پر ڈالی۔ میں تم سے نہیں، خود سے ناراض ہوں میرے شیر، خود پر افسوس ہے مجھے کہ میں نے اپنی نواسی کے لیے تم پر حق جتایا، تم تو وہ مان توڑ کر میری چھوٹی سی گڑیا کو ارضا کر دیا، اس لیے خود سے خفا ہو۔ افسردگی سے بولتے ہوئے زعیم کو شرمندے کی اتھائی لڑائی میں اتار کے، آغا جان پلیز، وہ تڑپ پر گویا ہوا، مگر ان کی سن انسنی کرتے وہاں سے اٹھے تھے اور اسٹڈی روم میں جا کر بند ہو گئے۔ زعیم نے مدد نظروں سے اکرم صاحب کی طرف دیکھا۔ شازمہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا انکار کر چکا ہے، اب اقرار نہیں کرے گا، اس لیے مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چاچو آپ سمجھائیں نا آغا جان کو، جب میں ان سے پسند ہی نہیں کرتا شادی کیسے ہے؟ شازمہ کے جانے کے بعد اکرم صاحب سے مخاطب ہوا۔ اکرم صاحب نے ایک سنجیدہ نظر اس کے الجھے ہوئے زردہ چہرے پر ڈالی۔ تمہیں یقین ہے تم نشال کو پسند نہیں کرتے؟ اکرم صاحب نے شرمندگی سے پوچھا۔ زعیم کے چہرے کا بے تاثر رہا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اسے سخت ناپسند کرتا ہوں۔ اس نے لفظ نفرت استعمال کرنے سے خود کو روک لیا۔ کچھ دیر وہ اس کے چہرے پر پرچھائے کرب تاثر دیکھتے رہے، پھر انہوں نے اسباب میں سلائے۔ ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، میں بابا جان کو سمجھا دوں گا، اور رہی بات نشال کے لیے، میرے دوست نے مجھ سے اپنے بیٹے کے لیے بات کی تھی، میں نے بابا جان سے اسی بارے میں بات کی تھی، مگر انہیں تم پر بڑھ کر کوئی اور کیونکہ نشال کے لیے عزیز ہوتا درگن ہے، تم بے فکر ہو، میں سب دیکھ لوں گا۔ اکرم صاحب نے دھیمی آواز میں غیر داستانہ طور پر نشال کے متعلق بہاور کر دیا۔ زعیم نے ان کی بات پر اپنے دانت بیچے، خاموش رکھتے دل میں ایک ایک لگایا، رگوں کو کاٹتا ہوا بے درد یہی بہتر ہے، آصف ہی کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اکرم صاحب نے پرسوز نظروں سے جاتے ہوئے زعیم اجلال کو دیکھا۔ مرد عورت کو فقط جسم سمجھ لیتے ہیں، روح بھی ہوتی ہے اس میں، یہ کہاں سوچتے ہیں روح کیا ہوتی ہے، اس سے انہیں مطلب ہی نہیں، وہ تو بس تن کے تقاضوں کا مان مانتے ہیں۔ روح مر جائے تو یہ جسم
چلتی ہوئی لاش، اس حقیقت کو سمجھتے ہیں نہ پہچانتے ہیں۔ سوا بیگم نے گیٹ پر ہی ڈراپ کر کے اپنی فرینڈ سے ملنے چلا گیا تھا، کیونکہ بقول اس کی کہ میرے دوست میری ایک دن کی جدائی سے پاگل ہو گئے ہوں گے، میں ان سے مل کر آتا ہوں۔ جبکہ ارشد بیگ ابھی 2 دن مزید کسی بزنس ڈیلنگ کے سلسلے میں برہمہ رہ گئے تھے، سو وہ مشال کی خاطر ایک دن میں ہی واپس آ گئی تھی۔ ڈپلیکیٹ چابی سے گھر کا دروازہ کھولو اندر آئی، ہینڈ بیگ لیونگ روم میں پڑے صوفے پر رکھتے وہ خود بھی صوفے پر ڈل گئی۔ وشال، مشی بیٹا، صوفے سے بیٹھ گئے۔ انہوں نے مشال کو پکارا، جو اب ندارت انہوں نے گردن پیچھے کر کے گمائی۔ مشال کے کمرے کا آدھا کھلے دروازے کی جانب دیکھا۔ اوہ، تو آج اس کا پہلا پیپر تھا۔ دفتر انہیں خیال آیا۔ فریحہ بیگم نے سامنے دیوار پر لگی گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ وہ برمنگا سے 7 بجے کے بعد ہی نکل رہے تھے۔ وشال کی یونیورسٹی 10 بجے کے بعد سٹارٹ ہوتی تھی۔ انہیں تھوڑی تشویش ہوئی، شاید وہ ابھی تک سو رہی ہے۔ اپنی کمپنی دباتے انہیں وشال کا کمرے کا رخ کیا۔ دھیرے دھیرے چلتے وہ بیڈ روم کے دروازے پاس آئی، پھر آدھا کھلا دروازہ دیکھ کے اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ واش روم کے دروازے کے پاس سے گزر کر اندر کی طرف آئی۔ سامنے ہی بیڈ پر ارتھی تے چیزیں حالت میں پڑی تھی دیکھ کر فریحہ بیگم کی چیخیں نکل گئی۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف آئی جو کسی زندہ لاش سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وشال، مشی آنکھیں کھولے بےتاب اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے چلا رہی تھی۔ زمین پر پڑا کمبل اٹھا کر انہوں نے کسی ضبط سے اپنی بیٹی کے وجود کو ڈھانپا تھا۔ کوئی ان کے دل سے بوجھتا وہ پھٹنے کو تیار تھا۔ مشال، مشال، آنکھیں کھولو میری جان، انہیں پکارتے ہوئے ان کی آنکھیں سانسوں بہ رہی۔ دفتر میں اس کی نگاہ اس کے بائیں رخسان پر پڑی۔ سیاہ بالوں کی لیٹ سے لسان چپکی۔ فریحہ بیگم کا گواتے ہاتھوں سے ولیٹ اس کے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ ان کے دل پر ہاتھ پڑا، گال پر بری طرح چلا ہوا تھا۔ انگریزی کا لفظ حروف زیڈ واضح تھا، زوار ان کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ فریحہ بیگم نے رولتے ہوئے اپنے ماتھے کو پیٹ ڈالا۔ یا اللہ، میری معصوم بچی، میری مشال بے قصور تھی اللہ جی، وہ بڑبڑاتے ہوئے سسک رہی تھی۔ مشال ان کی آنکھوں سے سسکیوں سے بے خبر، بے ہوش و خرم سے پڑی تھی۔ فریحہ بیگم نے سائڈ ٹیبل پانی کی جگ سے نگاہ دوڑائی جو ذرا فاصلے پر ٹوٹا پڑا تھا۔ کتنی تڑپی ہوگی ان کی بیٹی، کس طرح سے اس نے اپنے بچاؤ کی کوشش کی ہوگی، سوچ کر ہی فریحہ بیگم کا دل خون ہونے لگا۔ وہ گرتی پڑتی بھاگتی ہوئی کچن تک آئی اور جگ میں پانی لے کر آئی۔ جگ سے پانی لے کر اس کے چہرے پر چھپتے مارتے اس کے بے جان ہو رہے تھے۔ مشال، آنکھیں کھولے میری جان، دیکھو میں آ گئی ہوں۔ اس کی پلکوں میں جب شوتی دیکھ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پانی کا جگ ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین بوس ہوا، چھن کی آواز پیدا ہوئی جس سے ہوش میں آئی۔ چھوڑو مجھے جانے دو، بری طرح چیختی ہوئی مشال نے ان کی ہاتھ اپنے چہرے سے اٹھائے۔ وہ آنکھیں بند کی چلا رہی تھی۔ مشی، آنکھیں کھولو بیٹا، میں ہوں تمہاری ماما۔ وہ اس کی حرکت کرتے ہاتھوں کو نرمی سے پکڑتے رہے، محبت سے کہہ رہی تھی، مگر وہ سن کہاں رہی تھی۔ نہیں، خدا کے لیے رحم کرو، بخش دو مجھے، چھوڑ دو۔ وہ روتے ہوئے آنکھیں نیچے چلا رہی تھی۔ فریحہ بیگم کا دل خون ہونے لگا، آنکھیں مسلسل لہو رہی تھی۔ خدا کرے تمہارے پاس کچھ نہ رہے زوار، کسی کی موت تمہیں آ جائے، مر جاؤ تم۔ وہ سسکتے ہوئے زوار کو کوس رہی تھی۔ مشی میری جان، ایسا مت کرو، اپنی ماما کی طرف دیکھو میری چندا۔ انہوں نے بلکتی ہوئی مشال کے کاج سے لائے۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی مسلسل فریاد کر رہی تھی، چھوڑو، نہیں، ماما کہاں ہے آپ؟ وہ تڑپ رہی تھی۔ فریحہ بیگم اسے بازو سے پکڑ چھوڑ ڈالا۔ وشال، ہوش میں آ، وہ چلائی تھی۔ اپنی ماں کی آواز سن اس نے جڑی ہوئی پلکیں وار کرنے کی کوشش کی۔ وشال نے آنکھیں کھول کر خود پر جھکی روتی ہوئی فریحہ بیگم کو بچانے کی کوشش کی۔ ان کی آنسو لٹاتی آنکھیں دیکھ کر اس کی چھٹی حس نے اسے باور کروایا جو کچھ بھی اس پر بیت چکا ہے وہ کوئی خواب نہیں، حقیقت ہے۔ پھوڑے کی طرح دربدر بدن سے بے پرواہ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو اس کی چیخ نکل گئی۔ فریحہ بیگم نے اسے سینے سے لگانا چاہا تو وہ دھکا پیچھے ہٹی، بیڈ کلال سے جا لگی۔ میرے پاس مت آؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ ہلکے کے بعد چیخی تھی۔ بائیں بال پر گنجین میں تیزی اٹھنے لگی، گردن پر شدید جلن کا احساس ہوا، مگر اپنے زخم کی پرواہ کیے بنا اپنا چہرہ کمل میں چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مشال میری جان، میں ہوں تمہاری ماں، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کے بکھرے بال اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے بھری ہوئی آواز میں بولی۔ مشال نے آنکھیں ذرے سی کھول کر ان کی جانب دیکھا۔ ماما، اس کے لب پھڑپڑائے تھے۔ اگلی ہی پل وہ تڑپ کر ان کے سینے سے لگی۔ ماما، آپ کہاں تھی؟ کیوں نہیں آئی آپ؟ میں نے آپ کو ساری رات پکارا ماما، آپ نہیں آئی، کیوں نہیں آئی ماما، کیوں نہیں آئی؟ اس کے سینے سے لگی وہ تڑپ تڑپ کر کہتی ان کا دل چیر رہی تھی۔ روتے ہوئے اس کی پیٹھ سلاتی ہوئے دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ میں آپ کو بتایا تھا نا مت جائیں، آپ نے میری کیوں نہیں مانی ماما، کیوں چلے گی آپ؟ دیکھا نا مجھے لوٹ لیا ماما، مجھے نوچ لیا، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے سانس نہیں آ رہی، لگ رہا ہے جیسے میں مر جاؤں گی، مگر مجھے موت بھی نہیں آئی ماما۔ وہ درندہ، اس نے مجھ پر رحم نہیں کیا ماما، وہ درندہ ہے۔ بولتے بولتے اس کی ہچکیاں بند ہو گئی۔ فریحہ بیگم کو لگ رہا تھا وہ اپنے حواس کھو گئی ہے۔ مشی، کچھ نہیں ہوا میری جان، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کی آنسو نرمی سے صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی۔ اسے اس طرح سے باہر نکالنا وقتی طور پر ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ آپ کو کیا پتہ ماما، آپ کے پیچھے کیا کچھ ہو گیا، آپ کی مشی، آپ کا مشال، وہ ماما، وہ مر گئی، اسے مار دی گا بابا کے بیٹے نے، اس نے میرا قتل کر دیا ماما، مجھے مار دیا، مر گئی ہے، اللہ کاش مجھے موت ہی آ جاتی۔ وہ کہتے ہوئے حزانی انداز ہوئی۔
اپنے بال نوچتے ہوئے زمین بین کر رہی تھی، اپنا چہرہ پیٹتے ہوئے وہ بائیں گال پر اتر چکی تھی۔ مشی رک جا، مت کرو میری جان، فریحہ بیگم نے ہوش میں آتے اس کی حرکت کرتے ہاتھ تھامنے چاہے، جس کا گلا بہت زیادہ رو چکنے کے باعث بیٹھ چکا تھا۔ ماما پلیز زہر لا دیں، میرا گلا گھونٹ دیں، مجھے مار دیں ماما، میرے حواس چھین دیں مجھ سے، پلیز مجھے پاگل ہو جانے دیں۔ یہ ہوش، یہ حواس میری روح کو کاٹ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے جیسے میرا پورا جسم آگ میں جل رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے ماما، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے اس تکلیف سے آزاد کر دیں، مجھے ہوش نہیں رہنا ماما، نہیں رہنا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے ان سے التجا کر رہی تھی۔ تم میرے ساتھ ہسپتال چل، اپنے آنسو صاف کرتے انہوں نے نروس سے کہا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ دکھتے گلے سے چہلائی، لوگوں کو اپنی تماشا نہیں دکھاؤں گی، سنا آپ نے، مجھے یہیں اسی کمرے میں کہیں دفن کر دیں آپ۔ ہاں ماما ہاں، یہی بیسٹ ہے، چھپا دیں مجھے، پلیز چھپا دیں، پاگلوں کی طرح آنکھیں پورے کمرے میں گھماتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ فریحہ بیگم کا دل ڈوبنے لگا، ان کی جوان بیٹی اپنے حواس گنوا رہی تھی۔ مشال انہوں نے اس کے رسال سلائے، وہ بند ہوتی آنکھوں سے انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، باری ہوتی آنکھوں کو کھولنے کی ناکام کوشش کرتی مشال ہوش و خروش سے بیگانہ ہو گئی۔ خود پر افسوس رہا رہے مجھے کہ میں نے اپنی نواسی کے لیے تم پر مان بتایا۔ آغا جان کے تاثر زدہ آواز اس کی کانوں میں گونج رہی تھی، جانے کیوں اس لڑکی سے منسلک ہر واقعہ، ہر بات اس کی یادداشت میں محفوظ رہ جاتی تھی، اور پھر تنہائی میں وہ آوازیں، احساسات اور لمحات اسے ستاتے تھے۔ وہ آغا جان کو انکار تو کر آیا تھا، مگر کرم صاحب کی نشال کے پرپوز کے متعلق ہی بات بار بار اس کی کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ سر جھٹک دینا چاہتا تھا، مگر کم بخت یادداشت دلی غبار نکالنے کو اس نے ہمیشہ کی طرح آج بھی پھر سگریٹ سلگائی، اور اس وقت کو پچھتا رہا تھا جب آغا جان کی ناراضگی دور کرنے فارغ ہاؤس آیا تھا۔ 2 دن پہلے رات کے دوسرے پہر جب اس کا دل بے حد بے چین ہو رہا تھا، اس نے آغا جان کو کال ملائی تھی۔ اسے یہ محسوس ہو رہا جیسے آغا جان کے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے، مگر دوسرے جانب صرف آغا جان کی آواز پا کر وہ بھی اس سے باتیں کرنے لگا تھا۔ اس سے باتیں کرنے کے دوران جانے کیوں بار بار اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے نشال الوی آغا جان کے پاس ان کے کمرے میں موجود ہے، اور پھر آغا جان نے ایک دم اٹک کر پھر روانی سے اس کے یہ دنوں کا حساب دینا، کسی کی دی ہوئی سانسوں کی آواز، اور پھر جب اس نے اپنے وہم کا اظہار کیا تو آغا جان کا ناراض ہو جانا اور کالج اسٹیٹ کر دینا، سب کچھ الجھا ہوا تھا۔ ذہین طیبی سچ میں بیچ میں پڑ گیا، اور آج صبح جب وہ وقت نکال کر ان سے ملنے آ ہی گیا تو شام تک اس کا نشال سے سامنا نہیں ہوا، جانے میں ہی اس کے سامنے کا منتظر رہا، مگر اب جو آغا جان نے اسے سامنے نشال سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو انتظار بھی کیا گیا جو غیر ناستہ طور پر اس کی دیدار کا منتظر تھا، اب جس سے کچھ باقی نہیں رہا۔ سگریٹ کا دھواں منہ سے نکالتے ہوئے وہ اندازی اشتعال پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ عجیب سی حالت ہو رہی تھی، وہ سوچ چکا تھا کہ صبح ہوتے ہی واپس چلا جائے گا۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا جیسے اسے ذہین اجلال پر شدید غصہ ہو، مگر دل کے غصے کی پرواہ کب تھی کہ اس نے سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے ہوئے وہ شدید اذیت سے دوچار ہوا تھا، آنکھوں میں لہو اتر رہا تھا، بے چینی کی حقائق وہ سننا نہیں چاہتا تھا، مگر آج وہ چیخ چیخ کر بول رہے تھے۔ کبھی جب یاد آتے ہو تو بس تنہائی کے عالم میں سمجھائی کچھ نہیں دیتا، دکھائی کچھ نہیں دیتا، تمہاری آنکھوں کو جو عکس پر میرے ساتھ ہے، تمہاری باہوں کو وہ لمس مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب سوچا میں نے تمہیں مجھ سے دور جانا، مجھے سب کچھ ادھورا سا لگا، نہ موسم دل کو بھاتا ہے، خاموشی کا پہرن اوڑھ کے یہ دل بے حس سے دھڑکتا ہے، نہ دھڑکن تیز ہوتی ہے، تمہیں کیسے بتاؤں جانا، دکھاوا کچھ نہیں دیتا، سنائی کچھ نہیں دیتا، سجائی کچھ نہیں دیتا۔ نعیم نے غصے سے ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ مار کر پرفیوم زمین پر گرایا، سگریٹ سے اپنا جگر جلاتے ہوئے بھی اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ دفتر اس کا روم کا ڈور لاک ہوا، زین نے پلٹ کر بند دروازے کی طرف دیکھا، ڈور لاک نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوں ہاں کرتا کوئی دروازہ کھول کر دھڑلے سے اندر آ گیا۔ زین نے سلگتی نظروں سے اندر آنے والی ہستی کو دیکھا، رفو گردیان سے، دیکھ زخم خنجر کے نہیں، اجڑے ہوئے خوابوں کے رسوائی ہیں، انہیں چھونا نہیں، ان کی تہوں میں جھانک کر وہ درد مسلسل کے دھڑکنے پر پرکھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اس کے خواب اجڑ چکے تھے، کچی آنکھوں کے خواب جو ٹوٹے تھے تو بہت چبھن تھی، اسے اپنی جلتی آنکھوں سے لہو بہتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، یہ طرفہ محبت، نارسائیوں کے عذاب، بے انتہائیوں کے مارے، وہ شخص بچپن سے اسے مارتا آ رہا تھا، جانے کیوں ہوگی تھی اس دل سنگت سے محبت؟ کیا وہ واقعی اس سے اتنی نفرت کرتا تھا؟ کہ واقعی اتنی نفرت ناقابل برداشت تھی ذہین اجلال کے لیے کہ اس نے نہ صرف اپنانے سے انکار کر دیا بلکہ کسی بوجھ کی طرح اپنے سر سے اتارنے کو اپنے دوست کا رشتہ بھی پیش کر دیا تھا۔ اس کے لیے اشار کے لیے اپنی سسکیاں روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اتر کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی،
سر سے کھڑکی کے پردے ہٹا کر اس نے سمال چمکتے چاند کو دیکھا۔ بچپن سے ہی اس کا دل اس چمکتے چاند سے سرگوشی کیا کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ چاند اس کا چہرہ بھی دکھنے لگا، مگر آج وہاں چاند کی چمک میں وہ چہرہ نہیں، آج چاندنی تنہا تھی، جیسے نشال تنہا ہو گئی تھی۔ اپنی کم ماہی کے شدید احساس سے مولوب اور ہاتھ بلکنے لگی۔ کیوں کیا میں نے محبت کی؟ وہ خود سے شکوہ کر رہی تھی۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ اپنی ماں کے گلے لگ کر اپنے ٹوٹے دل پر اس سے مرہم رکھوائے، مگر دل کی کچھ خواہشات ناممکن سی ہوتی رہیں۔ شفاف پانی موتیوں کی صورت اس کی آنکھوں سے نکلتا ہوا رخسان پر بکھر رہا تھا۔ دل درد حد سے سوا تھا۔ ملیحہ کی آواز کہیں آس پاس سنائی دے رہی تھی۔ بھائی نے شادی سے انکار کر دیا، آقا جان نے ان کا فیصلہ قبول کر لیا۔ نشال نے بے بسی کی شدت احساس تلے اپنی گلافی آنکھیں میچ لی۔ ایک اور بیڈ نیوز، کل تمہارے دیکھنے کے لیے بائی کے فرینڈس ہی گھر والے آ رہے ہیں۔ بائی نے ہی تمہارے لیے یہ پرپوز پیش کیا ہے۔ ملیحہ کو جہاں تک معلومات تھی اسے بتا رہی تھی۔ نشال نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ملیحہ کا چہرہ دیکھا، جس کی آنکھوں میں نشال کے لیے نمی تھی۔ نشال نے آنکھیں کھول کر کمرے کی چھت کو گرا اور وہی نمی اب اس کی آنکھوں میں آنسو بن کر بہہ رہی تھی۔ آقا جان میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ نشال کو اپنے کہے گئے الفاظ یاد آ رہے تھے، بدلے میں ملیحہ نے اس کے گلے لگا لیا، مگر تب اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، کیونکہ تب اسے یقین ہی نہیں آیا۔ مگر اب جب جیسے جیسے رات گہری ہو رہی تھی، نشال کی دھڑکنیں سست پڑ رہی تھی، سانسوں کی رفتار دھیمی ہوتی جا رہی تھی، تو گھبرا کر بیٹھی۔ نشال کو لگا اسے سانس لینا دشوار ہو رہی ہے۔ عجیب سی گھٹن کا احساس بہت زیادہ رو چکنے کے باعث اس کا سر باری ہو رہا، مگر دین دکھتی آنکھوں سے کوساں دور تھی۔ معاملہ اسی دوار میں بجلی کا ایک گھنٹا بے دردی سے آنسو صاف کرتی حسرت سے اپنے کمرے سے باہر آئی۔ نہ سوچے سمجھے رات کے دوسرے پہر اس کے قدم زین اجلال کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اس وقت جاگ رہا ہوگا یا نہیں، مگر آج وہ اپنی یہ ذات اذیت ختم کرنا چاہتی تھی۔ پورے گھر میں نائٹ بلبس روشن تھے۔ 400 خاموشی کا راج اسی کمرے کے دروازے کے باہر رکھتے اس نے ڈور ناک کیا۔ نشال کے احساس ہوا کہ وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کی اجازت انتظار کیے بنا وہ اندر داخل ہوگی۔ سامنے ہی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑے زمین پر ٹوٹے پرفیوم کے شیشوں کو گھور رہا تھا۔ اس کے اندر جانے پر نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ نشال کو اس وقت اپنے روم میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اشتعال اترا تھا۔ اس نے سلگتی نظروں سے نشال کے سرخ چہرے کی طرف دیکھا، جو اس کے بہت زیادہ رو چکنے کی ہماری تھا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر دل نے کروٹ لی۔ ذہن میں غصے میں اضافہ ہونے لگا۔ وہ چند قدموں کا فاصلہ طے کرتے اس کے سامنے آ کر رکا۔ کیا لینے آئی ہو یہاں؟ اپنی لہو رنگ آنکھیں اس کی گلابی آنکھوں میں ڈال کر درشتگی سے پوچھ رہا تھا۔ نشال نے بے تاثر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ جواب لینے آئی ہوں، سنجیدگی سے بولی۔ اسپاٹ چہرہ تھا۔ میں تمہیں کسی قسم کا جواب دینے کا پابند نہیں، سعید نے سرد میری سے کہا۔ آگے کیا ہوگا اگلی قسط میں دیکھیں گے۔